الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. یہاں آپ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کے میرے تو حوصلے پست ہو گئے ہیں، کیونکہ بھائی ہم تو اتنی جوشیلی تقریریں کرنے کے عادی نہیں ہیں، نہ کراچی میں ایسی خوراکیں ہیں کہ ایسے گلے پھاڑ پھاڑ کے انسان بات کرے. اس کے لیے تو روزانہ سجی کے پائے مغز نہاری اور لسیاں پیے گا تو ایسا ہوگا. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک پنجاب کا اور ایک کراچی کا ٹرین میں سفر کر رہے تھے. پنجاب کے کسی گاؤں کا بندہ تھا، تو کراچی والے سے سامان اٹھ نہیں رہا تھا، تو اس نے پنجاب کے وہ گاؤں کے دیہاتی سے بولا یار یہ اٹھا کے ذرا سیٹ پہ رکھ دے. اس نے ایسے ہاتھ سے اٹھا کے سیٹ پہ رکھا اور ایسے اشارہ کیا، بولا لسی پیا کرو لسی. کراچی والا کوئی ہم جیسا بیچارہ شرمندہ ہو گیا. پھر کہیں ضرورت پڑی کچھ سامان اٹھانے کی تو وہ کراچی والے سے اٹھ نہیں رہا تھا. پھر اس نے اٹھا کے پنجاب والے نے اٹھا کے پھر تانا دیا، بولا لسی پیا کرو. اب اس نے ڈولے دکھائے، بولا لسی پیا کرو لسی. 2-3 دفعہ جب ہوا نا تو وہ کراچی والے کو اپنی بہت زیادہ بے عزتی محسوس ہوئی. اس نے دماغ لڑایا. پھر ایک سامان اٹھا کے وہ جو نہیں ہوتا زنجیر جو کھینچتے ہیں اس پہ لٹکانے لگا اور ایسے بن گیا جیسے لٹک نہیں رہا. پنجاب والے سے بولا یار اس کو لٹکا دے اس پہ. تو اس نے لٹکا دیا، زنجیر کھینچی، ٹرین رک گئی. گارڈ آیا، کس نے زنجیر کھینچی ہے؟ بولا بھائی اس نے کھینچی ہے، پنجاب والے نے. اس نے بولا جرمانہ دے بھائی. جرمانہ لے کے چلا گیا تو کراچی والے نے اس کو بولا چائے پیا کرو چائے. سارے کام لسی سے. تو یہاں جو میں دیکھ رہا ہوں نا جلسے کی نوعیت، وہاں تک آوازیں آ رہی تھی کمرے تک. نہ بھائی ہمارے پاس ایسا کوئی گلا ہے کہ ہم اتنی اسپیڈ میں بیان کریں، نہ ہمیں ایسا بیان کرنا آتا ہے کہ آپ کے جذبات کو گرم کر دیں. یہ خطیبوں کا کام ہے، ہم جیسے نالائق لوگ عاجز، تو یہ ہمارے بس میں نہیں. پھر ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء آپ لوگوں نے بلائے ہوئے، حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، ہم تو بچے تھے جب ان کے درس جا کے سنا کرتے تھے ان کی. پھر مولانا امین صاحب، تو یہ سارے بڑے علماء سے ان کے تعلقات ہیں، تو ان کی موجودگی میں بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے. وہ ایک آدمی کسی کے پاس گیا، بولتا تجھے انگریزی آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں آتی ہے. کہتا پھر اردو میں ہی بات کر. اردو میں ہی بات. تو عوام میں بیان تو آسان ہے، جب علماء بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر آدمی کہتا ہے بیان کے علاوہ کوئی اور بات کرو بھائی. تو مجھے بھائی بیان نہیں آتا، میں تو نالائق آدمی ہوں. 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اللہ کرے میری بھی کھوپڑی میں آ جائیں، آپ کی بھی کھوپڑی میں آ جائیں. دوسری بات، بیان سے پہلے ایک وضاحت کر دوں. بہت سے لوگ مجھ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو قبول کرے. فون آ رہے ہیں آپ مل لیں، لیکن میں اصل میں ٹائم بہت کم ہے. میں تو اسپیشلی کراچی سے اس جلسے کے لیے آیا ہوں اور مجھے فوراً واپس جانا ہے. تو جتنے بھی احباب رابطے کی کوشش کر رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے، تو ان سے میں خصوصی معذرت چاہتا ہوں. میں کوشش کروں گا اگلی دفعہ کبھی چکر لگے تو پھر انشاءاللہ ہم ان سے ملاقات کر لیں. مسلسل 1 مہینے سے سفر ہی ہو رہے ہیں. مجھے لگتا ہے ایئرپورٹ والے مجھے پکڑ کے کٹ نہ لگا دیں کہ تو ہر 2 منٹ کے بعد دوبارہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. گھر والے بھی ناراض ہو رہے ہیں کہ گھر میں آئے اور پھر فوراً جی وہاں کی فلائٹ ہے. تو مسلسل سفر جو ہے نا انسان کو ویسے ہی ٹینشن دیتا ہے.
تو ابھی کراچی پہنچوں گا میں، تو وہاں سے پھر دوبارہ اگلی فلائٹ ہے پھر جانے کا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر گھر جاؤ ہی نہیں نا، سارے سفر ایک ہی ساتھ نمٹاؤ. تو پہلے ایسا ہی کرتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے جس کی ایک ہو اس کو گھر میں ٹائم دینا پڑتا ہے، اور جو ہول سیل کے حساب سے بیگمیں رکھی ہوئی ہوں تو اس کو تو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا نا. تو یہ ایک والے ہم سے بات چیت نہ کیا کریں، شرم آنی چاہیے. وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں حقوق، تو ان کو شرم آنی چاہیے بات کرنے سے پہلے. معذرت کے ساتھ بڑے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی بیان تو علمی کیا حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب نے. حضرت امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے عظمت بیان کی، وہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سن لی. اصل تو علمی بیان ان کا تھا، میں غریبی لگانے آیا ہوں. غریبی سمجھتے ہیں؟ کراچی میں تو غریبی بہت مشہور ہے، یہاں کا مجھے نہیں پتا. روٹی جب بیوہ ہو جاتی ہے نا، روٹی بیوہ ہو جاتی ہے نا، تو اس کو سائڈ پہ لگانے کے لیے، جس کو پنجابی میں شاید کہتے ہیں کھڈے لین، ایسے ہی کہتے ہیں نا، اس کو کہیں نمٹانے کے لیے جو سالن منگوایا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ گریوی. تو اس میں بوٹیاں نہیں ہوتی ہیں، گریوی میں بوٹیاں، خالی شوربہ ہوتا ہے. تو بیان تو علماء نے کر لیا ہے، میں خالی شوربہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دیکھو یہ جو دور ہے نا جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہے فرقہ واریت کا دور. پھڈے بازی، فرقہ واریت، چیلنج بازیاں. ہر آدمی کوئی نیا فرقہ بنائے گا اور نعرہ یہ لگائے گا کہ میں فرقہ واریت کو ختم کر رہا ہوں. تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ واریت کی کیا ڈیفینیشن بیان کی ہے، اور فرقہ واریت ختم کرنے کا قرآن و سنت نے کیا طریقہ بیان کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیچ میں نعرے وارے نہ لگائیں گے آپ لوگ، نہ کوئی میرا ایسا بیان ہوگا کہ آپ کو نعرہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ وہ خطیب حضرات کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ہر ایک کا اپنی فیلڈ ہوتی ہے نا. خطبہ تو خطیب ہوتے ہیں. دلوں کو گرمانے کے لیے آپ خطیبوں کا بیان سنا کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے فرقہ واریت. آپ نئے نئے فرقے بن رہے ہیں اور بنتے چلے جائیں گے، پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی بات. ہمیں قرآن و سنت میں کیا رہنمائی ملتی ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم صحیح فرقے میں ہیں یا نہیں ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو، قرآن و سنت نے اس بارے میں ہمیں جو ہدایات دی ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن و سنت ہی کی روشنی میں پیش کروں گا. اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پلو باندھ لو، پھر بھلے لسی پیو چائے پیو، وہ آپ کا مسئلہ ہے. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے امیین میں، امی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے عرب، ان میں ایک پیغمبر کو بھیجا، منہم جو انہی کی جنس میں سے ہے. اس سے ہمیں پتہ چل گیا پیغمبر ہمیشہ بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، انسانوں سے ہٹ کر کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے. اس آیت سے پتہ چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ یعلمہم یتلو علیہم آیاتہ. پیغمبر کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنانا. یہ کام کس نے کیا بھائی؟ بولو کوئی ایسا ہے جو کہ مجھ پہ ڈائریکٹ جبریل آئے اور انہوں نے قرآن سورہ فاتحہ مجھ پہ الگ سے نازل ہوئی ہے ڈائریکٹ؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ پیغمبر کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم. ہمیں قرآن کس نے پڑھ کے سنایا؟ بولنے پر کوئی پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا اور کاتب وحی نے اس کو لکھا. اس کے علاوہ قرآن ہم تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہے نہیں ہے. یتلو علیہم آیاتی، نبی نے تلاوت کی. کسی کو خواب میں کوئی آیتیں آ جائیں اس کا اعتبار
نہیں ہے. کسی کو فرشتہ نظر آئے, فرشتہ کہے یہ اللہ کا کلام میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کلام وہی ہے اللہ کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسرا کام یعلمہم, صرف تلاوت نہیں کریں گے بلکہ وہ قرآن ہم کو سکھائیں گے. اسی بات کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا. تبیین کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں ایکسپلین کرنا, وضاحت کرنا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ ایکسپلین کریں اس قرآن کو لوگوں کے سامنے. تو قرآن پڑھا بھی نبی نے, اس کو ایکسپلین کون کرے گا؟ بولو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ نبی کی ایکسپلینیشن کے بغیر, نبی کی ایکسپلین کردہ وضاحت کے بغیر کوئی اخپل طریقے سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا, اس کی یہ سمجھ شریعت میں معتبر نہیں ہے. پشتو لوگ بیٹھے ہوئے اخپل سمجھتے ہیں نا, کوئی ایسی ایکسپلینیشن قرآن کی پیش کر رہا ہے جو نبی نے نہیں سمجھی, اور لیبل لگا رہے ہیں میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو مانتا ہوں. جھوٹ بول رہا ہے آپ کے سامنے. بھئی تو قرآن کو مانتا ہوتا تو قرآن کی وہ تفسیر جو پیغمبر نے پیش کی ہے اس کو مانتا. میرا ایک مشہور مناظرہ ہے یوٹیوب پہ, آڈیو مناظرہ ہے, آڈیو, ایک منکر حدیث سے. اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ ایک منکر حدیث تھا ہمارے علاقے میں, بڑے چیلنج کر رہا تھا مناظرہ کرو مناظرہ کرو. میں کوئی پروفیشنل مناظر ہوں نہیں. پروفیشنل مناظر سمجھتے ہیں نا جو جس کا کام ہی یہی ہو. اب وہ اتنے چیلنج کر رہا تھا, میں نے پھر بھی قبول نہیں کیا. اس لیے نہیں کہ میں ڈر گیا, اس لیے کہ میں نے کہا یار اس طریقے سے بات پھیلتی نہیں, یعنی لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں اور کسی ایک پوائنٹ پہ ٹکتے نہیں ہیں. لیکن ایک بڑے مناظر تھے, انہوں نے اس منکر حدیث کے چیلنج کو قبول کر لیا. جب آپ لوگ کو نیند آنے لگے نا, تھکنے لگے, تو مجھے بتا دینا, ایک پٹاخہ پھڑوا دیں گے یہاں پہ تاکہ تھوڑا سا سیٹ ہو جاؤ آپ لوگ. یہ مجھے کہہ رہے تھے پتہ نہیں موت کا پیغام لے کر آئے مفتی صاحب. بھائی ہم کوئی بم نہیں لے کر آئے, لوگ کوئی کیس بنا دیں گے میرے اوپر. وہ حضرت مولانا انس صاحب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کس کے لیے موت کا پیغام لے کر آئے. میں کسی کے لیے موت کا پیغام نہیں لایا, میرے پاس کوئی بم نہیں ہے. ملک کی حالات بہت خراب ہیں, ایجنسی والے پکڑ کے لے جائیں گے, کوئی مر گیا میرے کھاتے ڈال دیں گے, بولے تو پیغام لے کر آیا تھا. سمجھ رہے ہو, میں اپنے گارڈ لے کر آیا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس نہ کوئی بم ہے, شب برات کا پٹاخہ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو وہ منکر حدیث جو تھا نا, اب اس کو چیلنج قبول کیا. بنوری ٹاؤن کے ایک بڑے مناظر تھے, بڑے اچھے تھے ماشاءاللہ, بڑا اللہ نے ان کو کمال دیا تھا. لیکن اللہ کی قدرت کہ وہ مناظر جب ٹائم پہ پہنچ گیا تو اس دن کراچی میں تھی ہڑتال. کراچی میں بڑے حالات خراب ہوا کرتے تھے. وہ عالم پہنچ نہیں پائے. اب جب پہنچ نہیں پائے, وہ تو صحیح معذور تھے کیونکہ وہ ہڑتال ہو گئی, اسٹرائک ہو گئی بڑی خطرناک. اب یہ خطرہ تھا کہ جب وہ نہیں آئیں گے نا تو یہ اس کو کیش کرائے گا, بولے گا دیکھو بھاگ گئے. اب لڑکے میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ چلو. یہ بات ہوگی 2008 یا 9 کی, آج سے تقریباً 12 سے 13 سال پہلے. اچھا, میرا کبھی منکرین حدیث سے پالا نہیں پڑا تھا. میں نے کہا یار نہ میری کوئی تیاری ہے, نہ میں نے اس کے دلائل سنے, میں کیسے پہنچ جاؤں. انہوں نے کہا نہیں آپ کو جانا پڑے گا ورنہ بڑی بے عزتی کی بات ہے, اور بے عزتی کی بات لوگ منکر حدیث ہو جائیں گے. ہم نے اللہ سے دعا مانگی, ہم نے کہا چلو اب چلتے ہیں. ہم بیٹھ گئے تو وہ بھی بیٹھ گیا. تو اس نے احادیث پیش کی, بخاری کی, مسلم کی, اور ان میں معاذ اللہ نقل کفر عیب تلاش کرنے لگا کہ یہ حدیث میں یہ ہے, یہ بخاری میں یہ لکھا ہے, یہ غلط لکھا, جیسے ان کی عادت ہوتی ہے. میں صرف قرآن کو مانتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باطل فرقے کا لیبل بہت اچھا ہوتا ہے, یاد رکھو. باطل جو بھی ہوگا نا, لیبل کیا لگائے گا؟ وہ لیبل یہ نہیں لگائے گا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا, وہ لیبل یہ لگائے گا میں صرف قرآن کو مانتا ہوں. حالانکہ اس کو کہنا چاہیے میں حدیث کو نہیں مانتا, لیکن وہ یہ نہیں کہے گا. وہ لیبل کیا لگائے گا؟ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں, خدا کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتا, صرف اللہ. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اللہ کے بندے, اگر تو صرف اللہ کو مانتا ہے
تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے نبی آپ اس کو ایکسپلین کریں. تو یہ بخاری مسلم اگر غلط ہے تو نبی کا ایکسپلین کردہ کدھر گیا پھر؟ وہ بات آئی سمجھ میں؟ وہ کہہ رہے تھے بخاری میں یہ لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے تو میں نے کہا بھائی وہ کیا لکھا ہے اس پہ ہم بعد میں بحث کرتے ہیں، لیکن فرض کر لو یہ بخاری بھی غلط، مسلم بھی غلط، حدیث کی کتابیں بھی غلط، صحیح کدھر ہے پھر؟ وہ لے آ میں ان کو چھوڑ دوں گا. بھائی تو کہہ رہے صحیح کی ضرورت ہی نہیں ہے جب قرآن ہمارے پاس ہے. میں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے وضاحت کون کرے گا اس قرآن کی؟ نبی کریں گے. تو نبی کی وضاحت ہے کہاں؟ ہمیں تو بخاری مسلم میں اور حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے. یہ کتابیں اگر تو کہتا ہے غلط ہے بھائی تو صحیح والی لے آ، ہم اس کو فالو کر لیں گے. یا کوئی آڈیو ہو یا کوئی اور کچھ چیز تو لانا. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ میں. عیسائی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جب اسلام پہ، عیسائی لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ فرض کر لو یہ اعتراض درست ہیں، فرض کر لو اعتراض درست ہیں تو تم صحیح مذہب بتا دو، ہم اس کو فالو کر لیں گے. کیونکہ اگر اسلام پہ 4 اعتراض ہوتے ہیں تو عیسائیت پہ 4000 اعتراض ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا غلط بات؟ عیسائیت پہ اگر 4 اعتراض ہوتے ہیں تو اسلام پہ 4 اعتراض ہوتے ہیں نا، تو عیسائیت پہ کتنے ہوتے ہیں؟ 4000. یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تو جنتا نہیں ہے، اللہ کا تو کوئی جزو نہیں ہوتا. یہیں پھنس جاتے ہیں وہ. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو کوئی پادری بیٹھا ہوا تھا، اس نے حضرت سے بحث شروع کر دی. حضرت نے کہا یہ ایک خدا اور 3 خدا، جو 3 ہے وہ ایک نہیں ہے، جو ایک ہے وہ 3 نہیں ہے. یہ کھوپڑی میں آتی نہیں ہے بات. جس کو ایک کہہ دیا تو وہ 3 نہیں ہے، جس کو 3 کہہ دیا تو وہ ایک نہیں. تو وہ حضرت کو سمجھانے لگا. حضرت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بڑی بحث ہوئی نا. جب اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے کہا کہ میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے، وہ آپ پڑھیے گا، آپ کی سمجھ میں آئے گا. انہوں نے کہا کتاب کا مصنف نہیں سمجھا پا رہا ہے تو کتاب کہاں سے سمجھا پائے گی؟ گھنٹہ ہو گیا تو مصنف ہو کے نہیں سمجھا پا رہا ہے بھائی، تو کتاب کہاں سے سمجھا پائے گی؟ تو اگر اسلام پہ بالفرض 4 اعتراض ہوتے ہیں تو دوسرے مذہبوں پہ کتنے ہوتے ہیں؟ 4000. کچھ لوگ اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ الحاد کے قائل ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے. پھر وہ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم پر جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، وہ اس سے جو ملحد لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا معاذ اللہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہماری عقل سے بالا تر ہے، اس کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا آسان ہے. یہ کائنات ہماری عقل سے بالا تر نہیں ہے، یہ ہماری عقل کے دائرے میں آتی ہے. یہاں جب تک کسی چیز کو حرکت نہ دی جائے وہ حرکت میں نہیں آتی. چیز ایک کنڈیشن سے اپنی کنڈیشن کو چینجر کے بغیر چینج نہیں کرتی، تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسی ہو گئی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ لسی پی کے نہیں سمجھ میں آئے گی بات. تھوڑا چرس مرس ہے تو استغفر زیادہ ہو گئی. چائے ویسے چائے سے دماغ تیز ہوتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو، خراب ہوتا ہے دماغ اس سے. کہیں ایسا نہ ہو لسی چھوڑ کے چائے شروع کر دو، وہ خالی ایک لطیفہ ہے. چائے دماغ کو خراب کرتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، کوئی دماغ تیز نہیں کرتی ہے. اچھا خیر، دماغ خراب تھا تبھی تو بار بار وہ پوٹلے اٹھا کے تو بھائی اتنا پوٹلا لے کے آتا جتنا اٹھا سکتا تھا نا. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی ہم فرض کر لیتے ہیں معاذ اللہ یہ بخاری مسلم غلط ہے، تو اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ نبی ایکسپلین کریں گے، تو نبی کا ایکسپلین کردہ گیا کہاں؟ اگر وہ ضائع ہو گیا ہے تو پھر قرآن کی اب ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی. پھر تو قرآن بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے. 2 گھنٹے بحث ہوتی رہی ہے، اسی میں الجھ کے بھاگ گیا. پھر وہ اس نے کہا بھائی یہ میری کھوپڑی میں نہیں آ رہا. پھر خود کہنے لگا کہ یہ قرآن ہی نبی کا بیان کردہ ہے. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، اسکول میں جب ٹیچر پڑھاتا ہے کہ یہ نیوٹن کا پہلا قانون ہے، آپ ٹیچر سے کہتے ہیں سر اس کو ایکسپلین کریں، تو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کرتا ہے نا. یہ نیوٹن ہی کا وہ قانون دوبارہ پڑھ کے سنا دے گا؟ بھائی وضاحت تو اپنے الفاظ میں ہوتی ہے. تو پہلی بات نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعلم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب. نبی کیا کریں گے؟ آیات پڑھ کے بھی سنائیں گے اور کتاب کو بولو سکھائیں گے بھی. تیسری ذمہ داری اللہ نے لگائی وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی کریں گے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک کرنا.
کس چیز سے؟ ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک کرنا. ظاہری نجاست تو طہارت کے احکام. باطنی نجاست کیا ہے؟ دل میں دنیا کی محبت، ہوس، حسد، تکبر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ باطنی بیماریاں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ بولو کریں گے. یہ 3 ذمہ داریاں اللہ نے کس کی لگائی ہیں؟ بولو نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، صحابہ کرام کی زبان میں قرآن نازل ہوا. قرآن کہہ رہا ہے یہ خود نہیں سمجھ سکتے قرآن، ان کو کون سکھائے گا؟ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب صحابہ پیغمبر سے سیکھے بغیر سیکھ نہیں سکتے تھے تو کیا میں اور آپ ڈائریکٹ قرآن سے سیکھ سکتے ہیں؟ جب صحابہ پیغمبر کے تزکیے کے بغیر صحابہ کا تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا، جب تک پیغمبر نے آپ کا تزکیہ نہیں کیا، تو میرا اور آپ کا تزکیہ صرف قرآن ڈائریکٹ پڑھ کے ہو سکتا ہے؟ بولو ہو سکتا ہے یہ؟ اور جیسے تعلیم کتاب ضروری ہے، تزکیہ بھی ضروری ہے. قرآن کہہ رہے قد افلح من تزکا، جس کا تزکیہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور تزکیہ پیغمبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب صحابہ کو پیغمبر کی ضرورت تھی، پھر جو تابعین تھے انہیں تعلیم کتاب کس نے سکھائی؟ صحابہ نے. اور تزکیہ کس نے کیا؟ صحابہ نے. کیونکہ جب صحابہ بغیر پیغمبر کے نہیں تو تابعین بغیر صحابہ کے کیسے ہو سکتے تھے؟ پیغمبر سے تو براہ راست تابعین کا لنک تھا نہیں نا. تو پیغمبر کے شاگردوں سے صحابہ تابعین نے سیکھا ہے 2 چیزیں، قرآن بھی اور تزکیہ بھی، باطن کی اصلاح بھی اور قرآن بھی سیکھا ہے. پھر تبع تابعین نے کس سے سیکھا؟ تابعین سے. پھر تبع تابعین کے شاگردوں نے کس سے سیکھا؟ تو یہ جو بزرگوں کا ہول سیل کے حساب سے بزرگوں کا سیٹ اپ چلا آ رہا ہے، اس سیٹ اپ سے کوئی بھی ذرا سا بھی ہٹے گا تو وہ اہل حق کی جماعت سے نکل جائے گا. نہیں آ رہی بات کھوپڑی میں میرا خیال ہے. اسی وجہ سے سند کی بڑی ویلیو ہے ہمارے مدارس میں. ابھی آج کل ختم بخاری ہونی ہے مدارس میں، لوگ کہتے ہیں آپ نے بخاری کس سے پڑھی؟ وہ پوری سند پیش کر کے بتاتے ہیں، میں نے فلاں سے، پھر اس نے فلاں سے، پھر اس نے فلاں سے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے روحانی جو آباء و اجداد ہیں وہ کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ گمراہ ہیں، ان کا بھی روحانی سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تزکیہ کا بھی اور تعلیم کتاب کا بھی سند متصل کے ساتھ پہنچتا ہے، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ گمراہ لوگ ہیں، وہ بھی اپنی سندیں پیش کر سکتے ہیں. تو خوب سمجھ لو، قرآن و سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس سلسلے سے جڑے گا وہ برحق ہوگا. مطلب یہ ہے کہ برحق ہونے کی پہلی شرط ہے اس سلسلے سے جڑنا. جو نہیں جڑے گا اس میں پہلی شرط ہی نہیں پائی گئی ہے. بہت اوپر سے گزر رہی ہے باتیں. اہل حق ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہو. آپ کو بخاری کس نے پڑھائی ہے؟ آپ نے قرآن کس سے پڑھا ہے؟ آپ نے تزکیہ کس سے کروایا ہے؟ یہ سارا سیٹ اپ سند متصل کے ساتھ کہاں پہنچتا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر آپ اس سلسلے سے ہٹ گئے تو اہل حق ہونے کا جو پہلا رکن ہے وہ آپ سے مس ہو گیا. اس سلسلے میں آنے کے بعد پہلی شرط پائی گئی ہے، لیکن صرف اتنا نہیں ہے، اور بھی شرطیں ضروری ہیں. لہذا کوئی بھی اسکالر آیا کرے نا، کوئی بھی شخص آئے قرآن و سنت پیش کرے، آپ کہیں آپ کے ٹیچر کون تھے؟ وہ کیا میں کسی کو نہیں مانتا؟ تو اس کا مطلب وہ پہلی گیند پہ ہی کیا ہو گیا ہے؟ کلین بولڈ ہو گیا ہے. کیونکہ صحابہ تو کہتے تھے ہم پیغمبر. عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کہتے تھے ابن مسعود. امام حنیفہ کا میں اکثر سلسلہ بیان کرتا ہوں نا. امام حنیفہ نے علم حاصل کیا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کی، مگر فتویٰ دینے کی اجازت ہر صحابی کو نہیں تھی. ان میں مخصوص اہل علم صحابہ تھے، مخصوص لوگ جو فتویٰ دیا کرتے تھے، جن میں خلفائے راشدین عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، معاذ ابن جبل، حضرت ابو دردہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ مخصوص صحابہ تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مخصوص صحابہ تھے جن سے لوگ شرعی مسائل کا علم سیکھا کرتے تھے۔ پھر ان کے شاگرد دنیا میں آئے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں مفتی بنا کے بھیجا اور کہا کہ میں ایسی شخصیت کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں کہ میں اپنی ذات پر تمہیں ترجیح دے رہا ہوں، یعنی مجھے ان کی ضرورت تھی مگر میں بھیج کس کے پاس رہا ہوں؟ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں میں۔ کیوں؟ آپ چاہتے تھے اہل کوفہ کسی بزرگ سے علم حاصل کریں، اور اس وقت کے بزرگ کا نام کیا تھا کوفہ کے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر کوفہ میں کوئی یہ بحث کرتا ہمارا کوئی بزرگ ہی نہیں ہے، ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، کلمۃ حق ارید بہل باطل، بات صحیح ہے لیکن آپ کے اس سے ارادے غلط ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جس جگہ بیٹھ کر درس دیا، آپ نے اپنے شاگرد تیار کیے۔ آپ کے بہت سارے شاگرد ہیں لیکن جنہوں نے آپ کی سب سے زیادہ صحبت اٹھائی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب سے زیادہ صحبت، وہ دو بزرگوں کا نام ہے حضرت علقمہ اور اسود، جو بخاری مسلم کے راویوں میں سے ہیں، امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں۔ ان میں بھی زیادہ بڑا مقام علقمہ کو ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اپنا جانشین کس کو بنایا؟ علقمہ رضی اللہ۔ اہل کوفہ میں جب عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہوا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدی پہ کون تھا جس نے بیٹھ کے لوگوں کو درس دیا؟ حضرت علقمہ۔ اب کوئی علقمہ سے پوچھتا کہ آپ کے استاذ کا نام کیا ہے تو ان کے ذمے تھا نا میں نے کس سے علم حاصل کیا؟ ابن مسعود۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے میں ڈائریکٹ کتابیں پڑھتا ہوں، مجھے کسی سے نالج کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھ پہ کس نے اعتماد کیا؟ ساری زندگی عبداللہ بن مسعود کے ساتھ گزری۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی ہے تو ان کے سینکڑوں شاگرد جنہوں نے علقمہ کی صحبت اٹھائی، لیکن سب سے زیادہ علم جو علقمہ سے حاصل کیا وہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی، جو امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں۔ امام بخاری بڑے اہتمام سے نام لیتے ہیں۔ وَبِهِ يَقُولُ ابراہیم، یہی ابراہیم کا قول ہے، جگہ جگہ مسئلہ پیش کرتے ہیں نا، ابراہیم نخعی کے حوالے دیتے ہیں۔ یہ ابراہیم نخعی کس کے شاگرد تھے؟ بول لو یار کیا ہو گیا؟ علقمہ کے۔ تو حضرت علقمہ کے بعد اس جگہ کون جلوہ افروز ہوا ہے؟ ابراہیم نخعی۔ لوگوں نے اہل کوفہ کے سب سے بڑے مفتی اس وقت کون تھے؟ ابراہیم نخعی۔ حضرت ابراہیم نخعی اپنا الگ چینل کھول سکتے تھے، کیا خیال ہے؟ لوگ ان سے پوچھتے جی آپ کے استاد، آپ کو یہاں بٹھایا کس نے؟ آپ کے روحانی استاذ کون ہیں؟ وہ کہہ سکتے تھے میں کسی کو نہیں، میں ڈائریکٹ قرآن سیکھتا ہوں، ڈائریکٹ حدیث۔ لوگوں نے ان پہ اس لیے اعتماد کیا کہ ان کو بٹھانے والے کون ہیں؟ ابن مسعود کے شاگرد۔ پھر حضرت ابراہیم نخعی کے سے لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں علم حاصل کیا، زانو تلمذ طے کیا ان کے سامنے، دو زانوں بیٹھے، ان سے کئی سال تک علم سیکھتے رہے، سینکڑوں شاگرد تھے۔ ان سینکڑوں میں جو مقام حماد الکوفی کو نصیب ہوا وہ مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ بھی بخاری کے راویوں میں سے۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ماں باپ تلاش کرتے رہتے نا بچہ کہاں سے کہاں گیا، تو بچے بھی ایک دوسرے کو ورغلاتے ہیں نا، کہتے ہیں بچہ سمجھدار ہے اسی لیے گھر سے باہر ہے۔ اس طرح کی الٹی باتیں کرتے تھے بچے ایک دوسرے کو بگاڑنے کے لیے، حالانکہ بچہ جو سمجھدار ہے وہ تو گھر کے اندر ہونا چاہیے اس کو۔ تو حضرت حماد الکوفی، یہ ان سے جب لوگ پوچھتے کہ آپ کس کے شاگرد ہیں بھائی، کس نے بٹھایا آپ کو؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میں اخپل طریقے سے علم حاصل کیا۔ اخپل، تم کون ہوتے پوچھنے والوں؟ بھائی لوگ کہیں گے اخپل کیا، صحابہ کے امام نبی تھے، تابعین کے امام صحابہ تھے، تبع تابعین کے تابعین تھے، تو آپ کیا مریخ سے آیا؟ لوگ جانتے تھے ان پر کس نے اعتماد کیا ہے؟ حماد الکوفی نے۔
ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی، تبع تابعی نہیں، ابراہیم نخعی تو بہت بڑے تابعی تھے، بہت سارے صحابہ کی بھی زیارت کی، سینکڑوں لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، ان سینکڑوں میں ایک نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے. سمجھتے ہو؟ علم تو بہت لوگوں نے حاصل کیا، لیکن ابراہیم نخعی کے بعد جو گدی ملی وہ کس کو ملی؟ امام ابو حنیفہ کو، کیونکہ جو مقام آپ نے حاصل کیا وہ آپ کے بقیہ شاگردوں کے حصے میں نہیں آیا. لوگ جوق در جوق ابو حنیفہ سے علم سیکھنے کے لیے آنے لگے، جن میں مشہور محدث حضرت عبداللہ ابن المبارک بھی ہیں رحمہ اللہ تعالی. عبداللہ ابن مبارک رفع الیدین کیا کرتے تھے، آپ کے استاذ ابو حنیفہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. دونوں کا علمی اختلاف تھا، مگر آج تک عبداللہ بن مبارک کے زبان مبارک سے اپنے استاذ یا ابو حنیفہ کے خلاف ایک تنزیہ جملہ نہیں نکلا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ عبداللہ ابن مبارک ابو حنیفہ کو چیلنج کرتے کہ رفع الیدین پر اتنی حدیثیں ہیں، حوالوں کے ساتھ پیش کرتے، مقابلے کے لیے آ جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یوں جو آج کل یوٹیوب پہ مارکیٹ میں جو چل رہا ہے، قیامت تک ان کے پاس ان حدیثوں کا جواب نہیں ہے. وہ جانتے تھے کہ ابو حنیفہ کے استاذ ابراہیم نخعی بھی رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، ابراہیم نخعی کے استاذ حماد الکوفی بھی رفع الیدین کے قائل، یہ سارے بخاری کے راویوں میں سے ہیں. حماد الکوفی کے استاذ علقمہ اور اسود بھی رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، اور ان کے استاذ عبداللہ بن مسعود بھی رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود کی رائے یقیناً یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو ترک کیا ہے. عبداللہ ابن مبارک کی اپنی رائے یہ تھی کہ ترک نہیں کیا، کیونکہ آپ کے دیگر وہ اساتذہ تھے جن کو آپ فالو کر رہے تھے. تو یہ علمی اختلاف کے باوجود ان کے دلوں میں نہ آپس میں کوئی نفرت، نہ آپس میں کوئی طنز. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے پھر مشہور شاگرد تھے ابو یوسف اور امام محمد. بہت سارے تھے، لیکن جو مقام ان کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. یہاں تک کہ جو ہمارے مدارس ہیں ان میں جو فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو مسائل کا علم ہے، اس کی سند متصل کس سے جا کے ملتی ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ مدرسے میں جاؤ، آپ کو پوری سند پڑھ کے سنائیں گے. تو ہمارا سلسلہ حدیث میں بھی، قرآن میں بھی، تفسیر میں بھی اور فقہ میں بھی، یہ سلسلہ 1400 سال میں ایک دفعہ بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے. سینہ بسینہ چلا ہے یہ. اور جو علم سینہ بسینہ نہ چلے، صرف کتابوں پر اکتفا کیا جائے، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، وہ علم قابل اعتماد نہیں ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ آگے چلتے ہیں، ہم جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو پہلی شرط یہ کہ آپ کا روحانی باپ دادا کا سلسلہ ہونا چاہیے. اس دعوے کی ایک اور دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ 1400 سال میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسا ٹائم نہیں آئے گا کہ امت میں سارے لوگ غلط ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 1400 سال میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسا ٹائم نہیں آئے گا کہ ساری امت غلط بات پہ جمع ہو جائے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم پرانی جتنی فتاوی کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، سب کتابوں میں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، تو اس کا جواب دیتے ہیں حدیث میں دکھاؤ. حدیث کیا کہتی ہے؟ امت گمراہی پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جمع نہیں ہو سکتی. تو کیا مطلب؟ ایک دور مسلمانوں پہ ایسا آیا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایک فتویٰ بھی نہیں ملتا جس میں عورت کو مردوں کی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو. تو ایسا دور آیا ہے، تو اس کا مطلب وہ ایسا دور تھا جس میں امت گمراہی پہ جمع ہو گئی، جبکہ حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب آپ حدیث کی ایسی تشریح کر رہے ہو جو اجماع امت کے خلاف ہے، جبکہ حدیث کے مطابق امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟
صحابہ تابعین کے دور میں کوئی ایک روایت, ضعیف روایت دکھا دیں جس میں آتا ہو کسی ایک صحابی تابعی نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا ہو, ایک بھی نہیں ملتا, وہ ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی حدیث پیش کرتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, اس کا مطلب وہ مفہوم نہیں ہے جو یہ بیان کر رہا ہے, کیونکہ حدیث کہتی ہے امت گمراہی پہ جمع کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ اتنی بڑی امت ایک وقت میں کیسے جمع ہو گئی گمراہی پہ؟ تو پہلا کامیابی جو فرقہ ناجیہ ہے نا, جو نجات پانے والا فرقہ ہے, کیونکہ یہاں فرقہ واری جہلم میں تو بہت زیادہ ہے, کراچی میں اتنا مسئلہ نہیں. پنجاب آؤ تو وہ ادھر ٹانگے اس کی کھینچ رہا ہے, وہ اس کا ناڑا کھینچ رہا ہے, وہ اس کی پاجامہ, ایک ناڑا کھینچ رہا ہو تو دوسرا پاجامہ اتار رہا ہوتا ہے. یا تو چلو ایک ناڑا کھینچ رہا ہے دوسرا بچا رہا ہو نا, دوسرا پکڑ کے وہ اور آسانی سے اتر جاتی ہے بیچارے کی شلوار. ایک تباہی ہے یار. اب علماء اگر انہی چکروں میں لگے رہیں گے تو دوسرا کام جو آگے اس سے بڑا کام ہے وہ کب کریں گے بیٹھ کے؟ ہر 4 دن کے بعد ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں آ رہا ہے. تو میں اس لیے آپ کو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں, اصول اور ضابطہ, اس اصول پہ پرکھو. ایک دفعہ جماعت المسلمین والے آئے اور کہنے لگے یہ جو اتنے فرقے بن گئے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرقہ واریت کا دور ہو تو الزموا جماعت المسلمین و امامہم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرقہ واریت کے دور میں جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا. تو اب بتاؤ مفتی صاحب فرقہ واریت ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں ہے. تو کہہ رہے آ جاؤ جماعت المسلمین میں اور ہمارا امام ہے اس کو پکڑ لو. میں نے کہا میں آؤں گا پکڑ کے تھانے میں لے جاؤں گا اس کو. پکڑے کہاں لے کے میں آؤں گا پکڑنے کے لیے, لیکن پولیس لے کے آؤں گا میں ساتھ. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ حدیث کی کہاں تک کون سی تشریح بیان کر رہے ہو؟ پھر انہوں نے بلا لیا ہم کو, آ جائیں جی. وہ شوق تھا ان کو بحث مباحثہ کرنے کا. تو ہم چلے گئے ان کے پاس. بڑے بڑے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے جماعت المسلمین کے. میں زیادہ مشہور نہیں تھا اس وقت. میں گیا, میں نے کہا جی ارشاد فرمائیے, آپ وہ اکثر حدیثیں پیش کر رہے ہیں. لڑکے بہت برباد ہو گئے تھے اس میں, جماعت المسلمین میں چلے گئے تھے. ہم کو کہتے تھے یہ جماعت المسلمین میں نہیں ہے. تو انہوں نے بڑی حدیثیں پیش کی. ایک تو بہشتی زیور پہ اعتراض کیا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ عورت بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے گی, جبکہ قرآن میں آتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچے کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں. قرآن کہہ رہے 2 سال, ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں 2.5 سال. تو تم لوگ فقہ حنفی لوگ کس کو, قرآن کو چھوڑ کر کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ امام حنیفہ کے پیچھے چل رہے ہو. پھر انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے جب فرقہ واریت پھیل جائے تو اتنے فرقے بن گئے, حنفی شافی دیوبندی بلی پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے نا, اور پتہ نہیں ابھی مارکیٹ میں ہو سکتا ہے میرے گھر پہنچتے پہنچتے 6-7 اور فرقے آ جائیں. تو اتنے سارے فرقے وجود میں آ گئے. تو حدیث میں آتا ہے اس کا حل یہ کہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑو. تو جب اس کی بات مکمل ہوئی نا, میں نے کہا ایکسکیوز می سر, کائنڈلی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ. کہتے ہیں قرآن, ہاں ایک آیت انہوں نے یہ پڑھی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اے ایمان والو اس قرآن کی اتباع کرو جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے, قرآن کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کی اتباع بولو مت کرو. تو ان کا مطلب تھا کہ قرآن تو کہہ رہے قرآن کو مانو, اور آپ قرآن کو چھوڑ کر کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ ابو حنیفہ کے پیچھے, کیونکہ قرآن کہہ رہے 2 سال اور ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں 2.5 سال. تو قرآن کہہ رہا ہے ما انزلہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے پیچھے چلو. جب میری باری آئی نا, میں نے اس سے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن جو کہتا ہے اتبعوا ما انزل, قرآن کے پیچھے چلو, تو اس سے پورا قرآن مراد ہے یا آدھا قرآن مراد ہے؟ وہ بوکھلا گیا نا, کہتے پورا مراد ہے. میں نے کہا پورے قرآن میں یہ بھی تو آتا ہے واتبع سبیل من اناب الیہ, اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے. قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پہ ما انزل, جو قرآن نازل ہوا نا اس کے پیچھے چلو. دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ اس شخص کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. میں نے کہا اگلی ایک آیت میں ہے کہ ڈائریکٹ چلو, ایک آیت میں ہے کہ ڈائریکٹ نہیں چلو بلکہ اس کے پیچھے چلو جو قرآن پہ چل رہا ہے. میں نے کہا ایک ہی آدمی کو کیا یہ دونوں قسم کے خطاب دی ہو سکتے ہیں؟ دیکھو آپ کراچی سے حیدرآباد یا آپ جہلم سے اسلام آباد جا رہے ہو, آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے, آپ نے کسی سے پوچھا بھائی
مجھے اسلام آباد جانا ہے تو راستہ چلانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھائی یہ ہے یہاں سے یوں جا پھر یوں مڑنا پھر یوں جانا پھر یوں جانا, اسلام آباد آ جائے گا, ڈائریکٹ چلا جا. اور دوسرا طریقہ یہ بھائی یہ والی بس اسلام آباد جا رہی ہے, اس کے پیچھے پیچھے چل, جہاں جہاں یہ جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے چل. تو الگ الگ بندوں کو کہا جائے گا نا, کسی کو آپ کہیں گے ڈائریکٹ بس کے پیچھے چل, کسی کو کہیں گے ڈائریکٹ پہنچ جا. ایک ہی آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ بھی جانا ہے بس کے پیچھے بھی جانا ہے, تو آپ کہو گے بھائی یا تو بس کے پیچھے چلا دے یا مجھے ڈائریکٹ چلا دے. غلط کہہ رہا ہوں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, جو میرے راستے پہ چل رہا ہے اس کے راستے کو فالو کرنا. اس کے پیچھوں پیچھوں کہتے ہیں پنجابی میں, کیا کہتے ہیں, پیچھے پیچھے, اس کے پیچھے پیچھے چل, وڑ جا, اس کے نیڑے نیڑے چل. اور دوسرا طریقہ یہ کہ نیڑے نیڑے نہیں, ڈائریکٹ راستہ بتا دیا ڈائریکٹ چل. تو ایک ہی شخص کو دونوں چیزوں سے خطاب نہیں کیا جا سکتا. تو میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے اصل میں جن کو ڈائریکٹ چلنے کا کہہ رہا ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو پورا قرآن آتا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں جن کو پورا قرآن آتا ہے وہ ڈائریکٹ چلیں, جن کو پورا نہیں آتا وہ ان کے پیچھے چلیں جن کو پورا آتا ہے. میں نے کہا چونکہ آپ کو پورا نہیں آتا, یہ والی آیت آتی تھی یہ والی نہیں آتی, لہذا آپ تو کم از کم ابو حنیفہ کے پیچھے چلیں, ٹھیک ہے نا, جن کو ان کو پورا آتا ہے. آپ کو آدھا آتا ہے, آپ یہ والی آتی ہے دوسری والی آتی نہیں آیت, اس کا مطلب آپ کو تو پورا کم از کم نہیں آتا, آپ تو لوگوں کو اپنے پیچھے مت چلائے. اور میں نے کہا دوسری جو آپ نے آیت پیش کی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں, اور آپ ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ طنز کر رہے ہو کہ 2.5 سال تک. تو میں نے کہا وہ اس لیے انہوں نے 2.5 سال کہا کہ ان کو پورا قرآن آتا تھا, آپ کو پورا نہیں آتا. اسی آیت کو پڑھ لیتے تو ابو حنیفہ کی دلیل سمجھ میں آ جاتی. قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, جو اتمام رضاعت چاہیں وہ اپنے بچوں کو مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں. فإن ارادا فصالا, پس اگر وہ دودھ چھڑوانا چاہیں, فا ہے تعقیب مع الوصل کے لیے. علماء سمجھتے ہیں ایک کام ہو گیا اس کے بعد کے کام کو بیان کرنے کے لیے فا آتی ہے. تو اس آیت سے مترشح ہوتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے اگر اب یہ آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی ان پہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہوتا تو قرآن یوں کہتا کہ آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں. نہیں آ رہی کھوپڑی میں بات. میں نے کہا ان کو پورا آتا تھا نا, آپ کو پورا آتا نہیں ہے, مسئلہ آپ کے ساتھ یہ. دوسری بات, اگر ہم اس فا کو تعقیب مع الوصل کے لیے نہیں مانتے, ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ صرف تفصیل بیان کرنے کے لیے, ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے, یہ علماء یہ اصطلاح سمجھتے ہیں, آپ لوگ شاید نہ سمجھو. تو میں نے کہا اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ مکمل 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے, یہ تو ثابت ہو گیا نا. تو چھڑوانے کے لیے کوئی ٹائم تو دیا جائے گا نا. قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی. اب 2 سال دودھ مسلسل پلائے, کسی کا باپ بھی نہیں چھڑوا سکتا اچانک, کچھ تو ٹائم دینا پڑے گا نا چھڑوانے کے لیے. تو یہ 6 مہینے چھڑوائی کی مدت ہے. اور تیسری بات میں نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ مضحک خیز ہے کہ آپ فقہ حنفی پہ طنز کر رہے ہو کہ فقہ حنفی میں 2.5 سال دودھ پلانے کا حکم ہے جبکہ قرآن میں 2 سال. آپ کو امام ابو حنیفہ کے دلائل بھی نہیں پتہ اور فقہ حنفی کا بھی نہیں پتہ. فقہ حنفی میں اس مسئلے میں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے, امام ابو حنیفہ کے قول پر نہیں ہے. فقہ حنفی نے اس مسئلے میں جمہور کے قول کو لیا ہے. کیوں؟ احتیاط کے پیش نظر کہ جمہور 2 سال کے قائل ہیں, ابو حنیفہ 2.5 سال کے قائل ہیں, ضرورت 2 سال میں بھی پوری ہو جاتی ہے, تو کیا ضرورت ہے 2.5 تک کھینچنے کی. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جمہور کے قول پہ فتویٰ دے دیا جائے. یعنی جس مسلک پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں نا اس مسلک کا بھی علم نہیں ہوتا, قرآن حدیث تو آگے کی چیز ہے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یہ تو آپ کی اس بات کا جواب ہو گیا. دوسرا میں نے کہا آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ جب فرقے پھیل جائیں تو تمام فرقوں سے کنارہ کشی اختیار کرو اور جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو. میں نے کہا جب آپ کے روحانی باپ نے 1975 میں جماعت المسلمین بنائی تھی تو ان کو اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے تھا کہ اتنے سارے فرقے پھیل گئے
تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اتنے فرقے پھیل جائیں تو جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا. تو آپ کے امیر کو چاہیے تھا جماعت المسلمین کو تلاش کر کے اس کے امام کے ساتھ چپک جاتا. نہیں ملتی تو اگلا آگے حدیث میں آتا ہے نہ ملے تو پہاڑوں میں چلے جانا. تو بنانے کا تو نہیں ہے کہ اگر نہ ملے تو ایک بنا لینا, یہ تو کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے. تو بنائی کیوں آپ نے؟ بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ جماعت المسلمین والوں کی کہاں سمجھ میں آئے گی؟ میں نے کہا بھائی حدیث میں تو آتا ہے کہ جماعت المسلمین سے چمٹ جانا, یہ تو نہیں ہے نا کہ بنا لینا. تو بنانے کا آپ نے تو بنائی ہے, 1975 میں بنی ہے. رجسٹریشن نمبر بھی میں نے کہا میں نیٹ پہ سرچ کر کے بتا سکتا ہوں, گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو رجسٹرڈ کیا ایز اے جماعت. تو بنائی ہے آپ نے, وہ پھنس گیا وہ. تو کہتا ہے بھائی بنائی نہیں ہے, احیا کیا ہے, احیا, کریشن نہیں ہے یہ, احیا, زندہ کیا ہے, مری ہوئی تھی زندہ کر دیا. میں نے کہا کس سن میں جماعت المسلمین کا انتقال ہوا اور قم باذن اللہ کہہ کے کس سن میں دوبارہ زندہ کیا؟ قم باذن اللہ کہہ کے 1975 یا 76 میں زندہ تو سمجھ میں آتا ہے, اس کا انتقال کس سن میں ہوا تھا؟ کائنڈلی آپ یہ بتا دیں مجھے. میں نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو ایک سیکنڈ بھی امت میں ایسا نہیں آ سکتا کہ جماعت المسلمین مارکیٹ سے کیا ہو جائے, شارٹ ہو جائے, کیونکہ شارٹ ہو گئی تو امت گمراہی پہ جمع ہو گئی نا. دوسری بات میں نے کہا یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا, تو یہاں جماعت المسلمین علم نہیں ہے, وصف ہے. وصف اور علم میں کیا فرق ہوتا ہے یہ میں ذرا آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ نے کیا کہا, کسی کو کہا کہ یہ مٹھائی جا کے تقسیم کر دو بہادر کو, جو بہادر ہو نا اس کو یہ انعام دے دینا. تو یہ بہادر سے مراد وصف ہے جس کے اندر بہادری کی صفت. لڑائی ہو رہی ہے, جو بہادری دکھائے گا یا میدان جنگ میں جو بہادری دکھائے گا, ان بہادروں کو یہ ایوارڈ ملے گا. آپ گئے تو ایک آدمی میدان میں پیچھے بھاگا پلٹ کے, ذرا بھی بہادری نہیں دکھائی, بزدلی دکھائی. وہ کہہ رہا ہے ایوارڈ مجھے چاہیے. کیوں چاہیے؟ میرا نام بہادر خان ہے, یہ دیکھو شناختی کارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے, بہادر خان, میں بہادر ہوں. او بھائی تو میدان جنگ میں بھاگا ہے, کہہ رہا ہے آپ کو امیر نے کہا تھا جو بہادر ہونا اس کو دینا ہے, تو میرا نام کیا ہے؟ بہادر. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کی جو جماعت ہوگی نا اس کو پکڑنا, 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنانا. آپ نے ایک الگ فرقہ بنا کے مسلمانوں سے ایک الگ فرقہ بنایا 15ویں صدی میں, اور نام کیا رکھ لیا؟ جماعت المسلمین. میں نے کہا یہ وہ جماعت المسلمین نہیں ہے جس کی صفت ہے مسلمانوں کی جماعت, یہ وصف ہے. آپ تو ایک نام آپ نے رکھا ہے جماعت المسلمین. حدیث میں یہ نہیں آتا کہ قرب قیامت میں وہ فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا اس کو پکڑ لینا, بلکہ حدیث کا مطلب ہے مسلمانوں کا ایک وصف ہے کہ اہل اسلام ایک جماعت ہے, ان مسلمانوں کو مت چھوڑنا, مسلمانوں سے شذوذ اختیار نہ کرنا, جمہور کے پیچھے چلنا. اور وہ جو بہادر خان نام تھا نا جو بھاگا تھا میدان جنگ میں, اس کمبخت کا تو ماں نے نام بچپن سے بہادر خان رکھا تھا, اور ایک بزدل وہ ہے جو بھاگے اور شناختی کارڈ سے اپنا نام چینج کر کے بہادر خان کروا لے اس میں. تو میں نے کہا آپ نے تو 1975 میں اپنا نام جماعت المسلمین رکھا ہے. بھائی کھوپڑی میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کس طرح قرآن و سنت کے نام پہ منجن بکتا ہے مارکیٹ میں. تو یہ منجنوں میں سے متاثر مت ہو, لکھا ہوتا ہے نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. ایک آدمی نے آج کل جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے نا, ہر نیا فرقہ لانچ ہوتا ہے, بڑا خوبصورت نام اپنا ڈیزائن کر کے مارکیٹ میں لاتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا, لوگوں نے کہا بھائی بوری چینی ہے, لکھا ہوا چاول ہے, کہہ رہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا میں نے. مکھیاں بہت بیٹھ رہی تھیں اس میں. تو بتاؤ مکھی دھوکہ کھائے گی؟ مکھی نام سے متاثر نہیں ہوتی, مکھی ہمیشہ خوشبو پہ لپکتی ہے. تو خوب سمجھ لو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقے کی جو خوشبو بیان کی ہے, جو اس کے اندر سے خوشبو پھوٹتی ہے, اس خوشبو کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی. نام سے دیکھ کے پتہ نہیں چلے گا, نام تو کوئی بھی رکھ لے. اچھا وہ جب میں نے وہ باتیں کی نا اس سے, تو وہ جماعت المسلمین والا فوراً انہوں نے کھانا لگا دیا, کہنے کھانے کا ٹائم ہو گیا, کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. میں نے کہا ہم یہاں کھانا کھانے نہیں آئے, ہم یہاں آپ سے بات چیت کرنے آئے ہیں, کھانا ہم بعد میں کھا لیں گے. اس نے کہا حدیث میں آتا ہے, کچھ حدیثیں تو فوراً سنانا شروع, پتہ نہیں کون سی حدیث سنائی, پھر کھانا ٹھنڈے ہونے کے شاید فضائل پر سنائی ہوگی, کھانا گرم کھانا چاہیے یا ٹھنڈا,
بے اکرامی ہے. خیر وہ کھانا ہی جب میں گھر آیا نا تو 2-4 بندے میرے ساتھ آئے, میرے پیچھے نماز پڑھی. انہوں نے کہا جماعت المسلمین میں جب سے ہم بیعت ہوئے تھے تو ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا کسی حنفی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, کیونکہ یہ فرقہ پرست ہوتے ہیں, معاذ اللہ مشرک ہوتے ہیں, ابو حنیفہ کو معاذ اللہ نبی پہ ترجیح دیتے ہیں, تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو آج میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے وہ بیعت توڑ دی. کہہ رہے آج مجھے اندازہ ہو گیا ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ باتیں ہیں خالی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلی شرط یہ سلسلہ ہونا چاہیے آپ کا. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, جن میں 72 جہنم میں اور 1 جنت میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا, کیونکہ اگر آپ نام بتاتے تو سب وہ نام رکھ لیتے اور پھر امت دوبارہ اسی مغالطے میں مبتلا ہو جاتی. یہاں ایک کنفیوژن تو میں دور کر دوں. ایک اسماعیلی تھا, آغا خانی ہوتے ہیں نا, مسلمان ہوا, وہ جیسے مسلمان ہوا تو جماعت المسلمین والے ٹکر گئے اس کو. اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ ساری امت ایک طرف جا رہی ہے, یہ الگ ہی کوئی دین لے کر آئے ہیں. وہ ٹینشن میں آ گیا. کتنے تو دوبارہ مرتد ہو گئے پھر اس چکر میں. تو کہتا ہے پھر وہ میرے پاس آیا, کہہ رہے مجھے جماعت المسلمین والوں نے کہا کہ فرقے اسلام میں نہیں ہیں, یہ تو اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں نا, یہ تو جہنم میں جائیں گے. اور یہ حدیث اکثر سنایا کرتے تھے کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں 1 جنت میں. کہہ میں بڑا متاثر ہوتا تھا کہ یار فرقہ واریت تو ہے نہیں. کہہ رہے ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا, میں نے اپنے امیر صاحب سے پوچھا کہ امیر صاحب یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 73 میں سے 72 جہنم میں 1 جنت میں, تو ایک بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. وہ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ. تو آپ تو کہہ رہے ہو فرقے ہی غلط ہیں سارے, تو پھر تو ایک جو فرقہ ہے وہ بھی تو فرقہ حدیث میں اس کو کیا کہا گیا ہے, وہ بھی تو فرقہ ہی ہے نا. آپ جو سیٹ اپ لے کر آئے ہو نا مارکیٹ میں, وہ سیٹ اپ یہ کہ سب کو ختم کر دو, جبکہ حدیث میں آتا ہے 1400 سال میں ایک فرقہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا. تو حضرت آپ سے پہلے کون سا والا فرقہ ٹھیک تھا جب آپ نے جماعت بنائی؟ اور اگر آپ سے پہلے ایک فرقہ ٹھیک تھا تو آپ نے اس کو جوائن کیوں نہیں کیا, الگ جماعت کیوں بنائی آپ نے؟ میں نے کہا دیکھو عامی آدمی ہے مگر لگتا ہے چائے پی کے آیا یہ, اور کڑک دودھ پتی پی کے آیا یہ. مجھے تو چرس کا شبہ ہونے لگا تھا, اتنا دماغ کس کا چلتا ہے. تو خوب سمجھ لیں, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو 73 فرقے جہنم میں جائیں گے, 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, تو ان میں 1 فرقہ جنت میں. اور یہ 1 فرقہ وہ ہے جو 1400 سال سے کنٹینیو چلتا ہوا آ رہا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فرقہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. تو جو فرقے 1400 سال سے کنیکٹ نہیں ہیں, چلتے ہوئے نہیں آ رہے, وہ تمام فرقے اس ایک کے بجائے ان 72 میں داخل ہیں. ایک میں وہی ہے جو 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اب سوال یہاں کھڑا ہوگا کہ وہ کیڑا فرقہ ہے بھائی؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, مگر وہ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. وہ 2 علامتیں ہیں اس فرقے کے برحق ہونے کی, 2 علامتیں خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. 2 علامتیں جس فرقے میں ہوں گی وہ فرقہ جنتی ہے وہ بھی فرقہ ہی, اور جس میں یہ 2 علامتیں نہ پائی جائیں وہ کیا ہے؟ جہنمی. پہلی علامت تو میں بیان کر چکا ہوں, اس کا سلسلہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ نبی سے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین سے آج تک ایک دفعہ بھی ڈسکنیکٹ نہ ہوا ہو, اور اس کا کوئی مسئلہ اجماع امت کے خلاف نہ ہو. ایسا مسئلہ نہ ہو کہ کسی بھی دور میں امت اس پہ جمع ہو چکی ہو. دوسری علامت اس کی وہ ہے جو نبی نے اس حدیث میں, ایک تو علامت قرآن سے میں نے بیان کی نا, دوسری علامت اس فرقہ ناجیہ, نجات پانے والے فرقے کی, وہ جو حدیث میں خود بیان ہوئی. وہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فرقہ ناجیہ, نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ وہ دیوبندی ہوں گے, تو آج سارے اپنا نام کیا رکھتے ہیں؟ دیوبندی. چینل کے نام دیوبندی, ضرب دیوبندی. ایک چینل آتا دیوبندی اسٹیشن, دوسرا آتا دیوبندی اسکوائر اسٹیشن. کیا خیال ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو دیوبندی ثابت کرنے میں
لگا ہوا ہوتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس فرقے کا نام بریلوی ہوگا تو آج میں ہری پگڑی میں یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوتا صلو علی الحبیب. کیا خیال ہے؟ یہی ہوتا نا, جھوم رہا ہوتا, یہی ہوتا بھائی. میں اپنا پورا لک ثابت کرتا کہ میں کیا ہوں ہر لحاظ سے. ادائیں میری ساری گرین چینل کی ہوتی, ادائیں ساری میری کیسی ہوتی, گرین چینل کی. بات بات پہ صلو علی الحبیب. اور ابا کا عرس بھی منا رہا ہوتا, یہاں کئی لوگ کے تیجوں میں شریک ہوتا, اور بھی بہت کچھ ہوتا. کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. یہ ہوتا سے ویسے مجھے شعر یاد آ گیا, اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اس فرقے کا نام اہل حدیث ہوگا, تو ہم سب ایسا لک لے کے آتے کہ دیکھنے میں ہم کیا لگیں, اہل حدیث لگیں. سارے دیکھنے میں کیا لگیں, اہل حدیث. لیکن نبی نے فرقے کا نام بولو نہیں بتایا, آپ نے علامت بتائی. ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا. خوشبو جیسے چینی کے اس پہ لیبل لگا دو نا چاول کا, مکھی کبھی متاثر نہیں ہوگی. تو آپ نے اس فرقے سے جو خوشبو پھوٹے گی, جو علامتیں نکلیں گی, وہ علامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کیا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. وہ علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان کر سکتے تھے کہ جو قرآن کو مانتا ہو. اگر آپ یہ بیان کرتے کہ جو قرآن کو مانتا ہے, تو دیکھو اسلام ایک ایسا مذہب ہے, ہر فرقے کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے, قرآن سے. قرآن کو اگر نکال دو گے پھر تو اسلام سے ہی نکل گیا نا. تو بیسک کیا ہے, قرآن ہے نا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن پہ چلتا ہو, کیونکہ ہر باطل فرقہ بیس بنیاد کہاں سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ تورات انجیل سے تھوڑی دے گا. کیسی بلاغت ہے اس حدیث میں. آپ نے یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر جو فرقے پیدا ہوں گے, تو لیبل ہر ایک قرآن کا بہرحال لگائے گا. لہذا آپ نے فرمایا نا 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 نا. آپ نے فرمایا ما انا علیہ, پہلا وہ جس پر میں ہوں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, جو میرا طریقہ ہے. یہاں بھی آپ نے, اس میں بھی کیا بلاغت ہے حدیث میں, یہ بھی میں بیان کرتا ہوں. پہلی بات تو اس میں آپ نے بتا دیا جو حدیث کو مانتا ہو. اس سے منکرین حدیث مارکیٹ سے کیا ہو گئے. اب جو کہتے ہیں نا میں قرآن, جیسے ہمارے جو پروفیسر غامدی صاحب ہیں قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں, جب ان کو حدیثوں کے حوالے دیے جائیں تو وہ کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ میں حدیث کو حجت نہیں مانتا. اور بہت سارے لوگ اس طرح مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں جو قرآن کرتے رہیں گے صبح شام. نمازوں تک کو ختم کر دیا انہوں نے کہ بھی قرآن میں نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ بیان کیا ہے. ایک منکر حدیث سے میری بات چیت ہو رہی تھی, وہ کہتا تھا قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں نا, اصل میں 5 کانفرنس ہیں, اجتماعی مفاد کے لیے 5 میٹنگس ہوں گی. میں نے کہا اچھا, یہ جو پھر قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو آتا ہے قرآن مجید میں کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, چہرہ ہاتھ دھو تاکہ نماز میں شرکت کر سکو, تو یہ میٹنگ کے لیے چہرہ ہاتھ دھلوایا جا رہا ہے. کہہ رہے یہاں دھونے سے مراد ہے اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک کرنا. یعنی جب اس میٹنگ میں شرکت کرو نا تو دل آپ کا بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ وضو سے یہ مراد ہے. میں نے کہا میرے بھائی کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. لنڈا بازار لگتا ہے یہاں پہ. میں نے کہا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے اپنے کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو, تو یہ کون سا کانفرنس ہے جس میں شرکت کے لیے ایسا اپنے آپ کو روحانی طور پر پاک کیا جا رہا ہے کہ ٹخنوں کے آپ روحانی پاک کرنا ہے تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہونا چاہیے نا. یہ ٹخنوں پہ رک کیوں رہے بھائی, بریک کیوں لگا رہے قرآن تم. تو پہلی بات اس فرقے کی علامت یہ ہے کہ وہ حدیث کو حجت بولو مانتا ہے. جو صرف قرآن کی بات کرے حدیث کو حجت نہ مانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ فرقہ ناجیہ میں نہیں ہے. ایک بات. دوسری, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے قول پر عمل کرتا ہے, نا نا نا, ما انا علیہ, جو میرا عمل ہے,
بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قول کے ذریعے نہیں پہنچا ہوتا، سینہ بسینہ تواتر کے ذریعے پہنچا ہے. جیسے امام مالک رحمہ اللہ تعالی المدونۃ الکبریٰ میں آپ کے شاگرد قاسم پوچھتے ہیں کہ آپ کی رفع الیدین کے بارے میں کیا رائے ہے، تو امام مالک کیا فرماتے ہیں، میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں دیکھا. حالانکہ موطا میں امام مالک حدیث رفع الیدین کرنے کی لے کر آ رہے ہیں، لیکن موطا المدونۃ الکبریٰ کی روایت کے مطابق فتویٰ کیا دے رہے ہیں، نہ کرنے کا. دلیل میں اہل مدینہ کے عمل کو، کیوں؟ اہل مدینہ نے نبی کے آخری عمل دیکھا ہے، تو ما انا علیہ امام مالک کی رائے میں نہ کرنا تھا المدونہ کے مطابق. تو اس لیے فقی ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ تابعین کے عمل کو ساتھ میں ملاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، نقل کیا ہو رہی ہے. عمل دو طرح سے پہنچتا ہے، بعض دفعہ قال رسول اللہ کے ذریعے، بعض دفعہ صحابی عمل کر کے دکھاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے ایسے عمل کیا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے. اصل بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ آگے ہے. تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر کس کا عمل ہو، میرا. کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جس پر حدیث نہیں ہے، جو حدیث کے مطابق نہیں ہے، جو نبی کے عمل کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ کمبخت اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہے، یہ ہمیں قرآن کی تفسیر کے نام پہ الو بنا رہا ہے. اگر قرآن کا یہ مفہوم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہوتا. تو جتنے بھی فرقے جو صرف قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں مانتے، وہ کس میں چلے گئے؟ جہنمی فرقوں میں. اگر نبی صرف اتنا بتا دیتے نا کہ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، تو بھی میرا خیال ہے کافی تھا. لیکن نہیں، پھر ہوتا کیا؟ بہت سے لوگ قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کرتے جس پر صحابہ کا عمل، بولو بولتی کیوں بند ہو رہی ہے تم لوگوں کی یار؟ صحابہ کا عمل نہیں تھا. آج کتنے لوگ حدیث پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں صحابہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، کہتے ہیں ہم نے صحابی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے نبی کا کلمہ. 3 طلاق کے مسئلے پر میری ایک اہل حدیث عالم سے بات چیت ہوئی، اس وقت میں مشہور نہیں تھا. میں نے فتویٰ دیا 3 ہو گئی ہیں. کوئی حنفی نے طلاق دی، میں نے فتویٰ دیا 3 ہو گئی ہیں. وہ اہل حدیث سے فتویٰ لے آئے کہ 1 ہوئی ہے. تو میں نے کہا یہ تو دین کو مذاق بنا لیا ہے. میں پھر چلا گیا ان اہل حدیث کے پاس. میں نے ان سے پوچھا، میں اہل حدیث کے خلاف نہیں ہوں، اختلافی مسائل ہیں، ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. میں جو آپ کو فرقہ ناجیہ کی علامت بتاؤں گا نا، وہ علامت آپ چیک کرو، ناموں میں دھوکہ، ناموں پہ نہ جاؤ. تو میں جب گیا وہاں پہ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے کہ 3 طلاق نبی کے دور میں 1 ہوتی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ یہ مطلب ہوتا تو عبداللہ بن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود 3 کو 3 کہتے ہیں، اور بھی دیگر صحابہ. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا. میں نے کہا ماشاء اللہ، آپ نے تو کلمہ نبی کا پڑھا، عبداللہ بن عباس کا نہیں. لیکن عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ ہے بھائی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ تو انہوں نے نبی کا پڑھا تھا. تو آپ نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور اس بیس پہ آپ 3 کو 1 کہہ رہے ہو، اور عبداللہ بن عباس نے نبی کا کلمہ پڑھا اور وہ 3 کو 3 کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب آپ نے صحیح پڑھا تھا، معاذ اللہ انہوں نے غلط پڑھا تھا. یا تو ہوتا نا ان تک حدیث پہنچی نہ ہوتی، وہ تو خود حدیث بیان کر رہے ہیں اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد فتویٰ دے رہے کہ 3 ہوتی ہیں. میں منجن سمجھ میں آ رہا ہے؟ منجن قرآن و سنت کے نام پہ کس طریقے سے سوسائٹی میں یہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا میں، جس کو یہ ہر ایک کر رہا ہوتا ہے آج کل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے صحابہ. تو صحابہ اگر کسی بات پر ہوں اور آپ کا فتویٰ آپ قرآن و حدیث کے لیبل لگا کے آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہوں، تو اس فتوے کو اٹھا کے دیوار پر مار دو. کیونکہ جو صحابہ کو نہیں مانتا، صحابہ کو فالو نہیں کرتا، اس حدیث کے مطابق وہ نجات یافتہ فرقے میں نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو 4 فرقے بنے ہوئے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، حدیث میں تو آتا ہے 1 جائے گا، تو ان میں سے بھی کوئی 1 ہونا چاہیے نا. پھر اس کا جواب سمجھو. دیکھو حدیث میں علامت بتائی گئی ہے، جو اس علامت پہ پورا اترے گا اس کے نام کو نہ دیکھیں،
یہ بہت سارے لوگ بھی اتر سکتے ہیں, بہت سارے فرقے بھی اتر سکتے ہیں. اگر بہت سارے فرقے اس معیار پہ پورے اتر رہے ہیں تو ہماری نظر میں وہ فرقے ہیں, اللہ کی نظر میں وہ فرقے نہیں ہیں. حدیث میں جس کو فرقہ کہا گیا ہے وہ فرقہ کا مفہوم الگ ہے, ہماری نظر میں ہم جس کو فرقہ سمجھتے ہیں اس فرقے کا مفہوم الگ ہے. حدیث میں جس کو فرقہ کہا گیا ہے نا وہ ہے جو ما انا علیہ و اصحابی سے احتراز کرے. جو بھی ما انا علیہ و اصحابی کے معیار پہ پورا اترے گا کسی بھی نام سے ہو وہ اس جنتی فرقے میں داخل ہے, چاہے حنفی ہو, چاہے شافی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے مالکی ہو, چاہے حنبلی ہو. ناموں کو نہیں دیکھنا, اس معیار کو دیکھنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ناموں کو نہیں دیکھنا معیار کو دیکھنا ہے تو نام رکھنے میں کیا جا رہا ہے؟ وہ نام رکھ لو نا جو اللہ اس کے رسول نے رکھا ہے. اللہ اس کے رسول نے ہمارا نام حنفی مالکی دیوبندی رکھا ہے یا مسلم رکھا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر کیوں اپنے آپ کو اہل حدیث اور حنفی اور مالکی اور شافی بولتے ہو؟ منہ سے مسلم پھوٹتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے کیا؟ یار نہیں آ رہا ہے ان لوگ کے سمجھ میں. مولوی صاحب واپس ٹکٹ کرائیں, میں واپس جاؤں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جب ایک فرقہ جو نجات یافتہ ہوگا اس میں خوشبو کس کی آئے گی؟ قرآن کی, حدیث کی اور صحابہ کی. یہ تین خوشبوئیں جہاں سے پھوٹیں گی وہ ہوگا جنتی. جس سے یہ تین میں سے ایک خوشبو بھی شارٹ ہو گئی تو وہ یقیناً بدبو آنا شروع ہو جائے گی اس سے, تو وہ کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا. تو جب وہ ہے تو اس فرقے کو اپنا نام رکھنا چاہیے تھا جنتی یا مسلم رکھتا. قرآن کہہ رہا ہے ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم. اور تم لوگوں نے کیا رکھ لیا؟ یہ جو مختلف نام رکھ لیے. تو خوب سمجھو یہ سوال مجھ سے جماعت المسلمین والے نے کیا تھا, تو جو جواب میں نے اس کو دیا وہی میں آپ کو پارسل کر کے جا رہا ہوں. اس نے سوال کیا تھا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو آپ کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا آپ تو کم از کم یہ بات نہ کریں, اللہ نے آپ کا نام مسلم نہیں رکھا, آپ کے امیر نے اس جماعت کا نام مسلم رکھا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ آپ تو کم از کم فری ہونے کی کوشش, یہ آپ لوگوں نے 1975 میں رجسٹر کروایا مسلم, یہ اللہ کا دیا ہوا نام نہیں ہے. جیسے ایک ہے گورنمنٹ کسی کو پولیس کہتی ہے, وہ سچی مچی کی پولیس ہوتی ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو اپنا نام پولیس خان خود رکھ لے. پولیس خان رکھنے سے تھوڑے پولیس والے بینیفٹس ملتے ہیں. تو خوب سمجھ لو ہم نے اپنا نام مسلم رکھا ہے غیر مسلم کے مقابلے میں. قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے غیر مسلم کے مقابلے میں. مسلمانوں کے اندر جو مختلف مکاتب فکر ہوں گے ان کی پہچان مسلم نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دیکھو, اس کی میں مثال دیتا ہوں. جب آپ پاکستان سے باہر ہوں, جاپان میں ملاقات ہوئی, ایک پاکستانی بیٹھا ہے, ایک جاپانی بیٹھا ہے, ایک چائنیز بیٹھا ہے, ایک امریکی بیٹھا ہے, تو ملکوں کا انٹروڈکشن جب آپس میں ہوگا تو آپ اپنے آپ کو پنجابی کہو گے, سندھی کہو گے یا پاکستانی کہو گے؟ بھائی میں پاکستانی ہوں. لیکن جب سب پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اور میں تعارف کروا رہا ہوں بھائی جان آپ کہاں سے ہو, آپ کو میں پاکستانی, تو مجھے غصہ آئے گا میں کیا جاپان سے آیا ہوں لگ رہا ہوں تو پاکستانی ہے؟ پاکستانی تو بھائی سبھی ہیں. تو آپ کہو گے یار میں کے پی کے سے ہوں, میں پنجاب سے ہوں, میں سندھ سے ہوں, میں فلانے سے ہوں, میں ڈمکانے سے ہوں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو مسلمانوں کے اندر جو اہل سنت والجماعت جو اصل نام تھا ہمارا, کہ جو سنت کو بھی فالو کرتے ہیں حدیث کو, جماعت سے مراد صحابہ, کیونکہ حدیث میں جو علامت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ حدیث کو بھی فالو کرے اور صحابہ کو بھی. تو اسی وجہ سے نام رکھا گیا فرقہ ناجیہ کا اہل سنت والجماعت. ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں جو تمام صحابہ کو مانتے ہیں, اور جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. تو فرقہ ناجیہ جو نجات یافتہ فرقہ ہے اصل میں وہ اہل سنت والجماعت ہے, اور یہی مسلم لفظ کا حقیقی مصداق ہے. اب ہم جب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو شافعی یا اہل حدیث کے مقابلے میں کہتے ہیں, ہندو کے مقابلے میں, غیر مسلم کے مقابلے میں ہمارا نام کیا ہے؟ مسلم. کبھی ہندو کا فون آئے کہ آپ کیا ہے تو میں فوراً کہوں گا بھائی میں مسلمان ہوں. میں تھوڑی بولوں گا کہ میں کوئی حنفی ہوں یا شافعی ہوں, اس کا کیا ہے اس کے لین دین. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اب ایک اور آخری سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے جی آپ مسلم کے غیر مسلم کے مقابلے میں مسلم ہیں, تو آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو مسلم ہی کہہ دو نا. اس کا تو میں نے جواب دے دیا کہ جب آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں مسلم کہا جائے گا اس کا مطلب دوسرے کا منہ چڑھا رہے ہو آپ. اگر ہم شافعی کے مقابلے میں اپنے آپ کو مسلم کہتے تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ گویا شافعی کو ہم مسلم نہیں مانتے. اس سے فرقہ واریت پھیلے گی, لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا.
تو شافعی کے مقابلے میں اپنے آپ کو حنفی ہی کہا جائے گا, اور شافعی حنفی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ شافعی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس مقابلوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آخری سوال ہے, بس پھر اس کے بعد بیان ختم کر دوں. سوال پیدا ہوتا ہے اس کمپٹیشن کی, کیونکہ مقابلے ہو رہے ہیں, کیا قطر کا فٹ بال کا بین الاقوامی مقابلہ ہو رہا ہے جو آپ نے مختلف نام دے دیے ہیں. بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہم نے نہیں بنائے, یہ خدا کی طرف سے بنے ہیں, اور یہ صحابہ کے دور میں بھی تھے, نام نہیں تھے لیکن یہ اختلافات تھے. دیکھو صحابہ کے دور میں فروعی مسائل میں اختلاف آج سے زیادہ تھے. جتنے اب مسائل میں اختلاف ہے نا, صحابہ میں یہ مسائل میں اختلاف آج کی نسبت زیادہ. آپ کو ایسے صحابہ ملیں گے جو روزہ افطار کر رہے ہیں ستاروں کے طلوع ہوتے ہوئے, حالانکہ اہل سنت والجماعت میں اب کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. صحابہ کرام میں آپ کو نمازوں میں اور بھی اختلاف ملے گا, جتنا اب چل رہا ہے نا اس سے زیادہ ملے گا. تو اگر فروعی مسائل کی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو جنتی اور جہنمی کہتے ہیں تو معاذ اللہ اس کا سب سے پہلے مصداق کون ہوگا؟ معاذ اللہ پھر تو صحابہ ہوں گے. تو صحابہ میں تو یہ فروعی مسائل میں اختلافات تھے. اب ایک بات سمجھو, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے قرآن کے مصحف تھے, نسخے تھے, نبی نے ایک نسخے پہ صحابہ کو جمع نہیں کیا. جس کے پاس جو نسخہ ہے وہ اس میں تلاوت کیا کرتا تھا. کسی کے پاس سورہ بقرہ بعد میں, سورہ آل عمران بعد میں تھی, سورہ نساء پہلے تھی, ہمیں حدیث میں ملتا ہے. عبداللہ بن مسعود کے پاس اپنا قرآن تھا, اس کی ترتیب بالکل دوسرے قرآنوں سے مختلف تھی. حضرت عثمان نے کیا کیا, دیکھا کہ بھئی امت میں اتنے سارے قرآن ہوں گے جن میں ہر ایک کی ترتیب دوسرے سے الگ ہے, تو آگے چل کے یہ چیز قرآن میں تحریف کا ذریعہ بن سکتی ہے, امت میں لڑائیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے. حضرت عثمان نے حکومتی سطح پہ تمام مصاحف کو جلا کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک قرآن پہ جمع کیا, اور اس قرآن کا نام کیا ہے؟ مصحف عثمانی. حالانکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے, نام کیا ہے اس کا؟ مصحف عثمانی. یہ بتانے کے لیے کہ اس کو ترتیب کس نے دیا ہے؟ حضرت عثمان نے. اب کوئی بے وقوف سوال کرے کہ تم محمدی قرآن کیوں نہیں پڑھتے, مصحف عثمانی کیوں پڑھتے ہو؟ ہم کہیں گے بے وقوف, حضرت عثمان کا جو قرآن ہے وہ محمدی قرآن ہی ہے, مرتب چونکہ ترتیب حضرت عثمان نے دی لہذا نسبت کس کی طرف ہو جاتی ہے؟ حضرت عثمان کی طرف. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے قرآن کے مختلف نسخے تھے, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فروعی مسائل بہت سارے منقول تھے. صحابہ تابعین کا بہت اختلاف تھا جس سے امت میں بہت زیادہ پھوٹ پڑنے کا خطرہ تھا. ائمہ اربعہ نے, چاروں اماموں نے کیا کیا؟ تحقیق کا کام شروع کیا تاکہ دلائل کو جمع کر کے اس اختلاف کو کم کیا جا سکے. اس میں سب سے پہلے کام امام ابو حنیفہ نے کیا, ان کا پراپر فقہ مرتب ہوا. پھر امام مالک نے کیا, ان کا پراپر فقہ مرتب ہوا. پھر امام شافعی نے کیا, ان کا پراپر فقہ مرتب ہوا. پھر امام احمد بن حنبل نے کیا, ان کا پراپر فقہ مرتب ہوا. بہت سارے اختلافی مسائل میں چاروں اماموں کا اتفاق ہو گیا. بہت سارے مسائل میں 2 کا اتفاق ہوا, 2 کا اختلاف ہوا. بہت سارے مسائل میں 3 ایک طرف ہو گئے, ایک طرف ہو گئے. جب یہ مسائل سمٹتے سمٹتے چاروں مذاہب میں مدون ہوئے, علماء نے کہا اب اس اختلاف کو مزید ختم کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, اب انہی چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو بھی برحق سمجھو. تو جس نے ابو حنیفہ کے فقہ کو فالو کیا, حالانکہ فقہ وہ نبی ہی کا ہے, نام اس کا حنفی کیوں پڑا؟ اس لیے کہ مرتب کس نے کیا اس کو؟ امام ابو حنیفہ نے. تو جس نے اس فقہ کو جو نبی ہی کا فقہ ہے, دلائل سارے قرآن و حدیث ہی کے ہیں, اس کو شافعی والے کے مقابلے میں کیا کہا جانے لگا؟ حنفی کہا جانے لگا. نبی چونکہ صحابہ کے دور میں مرتب نہیں ہوا تھا نا, جیسے ابو بکر کے دور میں کوئی کہے کہ میں اس وقت تو مصحف عثمانی تھا ہی نہیں, تو یہ مصحف عثمانی برحق کیسے ہو گیا؟ ہم کہیں گے تھا, مرتب نہیں ہوا تھا. تو ایسے ہی یہ چاروں فقہ جو ہے ان کے مسائل نبی کے دور میں بھی, صحابہ تابعین کے دور میں بھی تھے, لیکن قانونی شکل میں کتاب الوضو, کتاب البیوع, یہ جو مرتب ہے نا یہ نہیں تھا. جب مرتب ہو گیا تو اب میرے بھائی ان چاروں کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک فرقہ لانا چاہتے ہو, اس کا مطلب آپ ایک 5واں فرقہ یا 6ٹھا فرقہ سوسائٹی میں لانچ کرنا چاہتے ہو. نہیں آ رہی میرے خیال بات سمجھ. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آئے, میں جب مدرسے میں پہلا سال تھا میرا,
مجھے کہنے لگے مولوی صاحب یہ کیا 4 فرقے بنائے ہوئے حنفی مالکی شافعی حنبلی. میں نے کہا میں نے تو آپ سے ہی سنا ہے, ہم نے تو کبھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بولنا پڑتا ہے, ورنہ تو ہم تو کبھی نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم کہہ رہے نہیں ایک کیوں نہیں ہو جاتے. میں نے کہا اچھا اس کا طریقہ بتا دیں, چاروں کو ختم کر دیتے ہیں, ایک پہ لے آتے ہیں. طریقہ بتا دیں آپ. حضرت عثمان نے تو سارے مصاحف ختم ایسے کیے تھے, آگ لگا دی تھی نا سب پہ, گورنمنٹ لیول پہ آگ لگا کے سب کو کیا کر دیا تھا, ایک مصحف عثمانی. حالانکہ وہ دوسرے مصحف کو بھی صحیح مانتے تھے لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے. تو میں نے کہا اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ بتائیں. انہوں نے کہا دیکھو ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کرو. کس کو فالو کرو؟ قرآن حدیث کو. جو قرآن میں حدیث میں آتا چلا جائے سب اسی پہ جمع ہو جائیں تو یہ چاروں مکاتب کیا ہو جائیں گے, مارکیٹ سے شارٹ. میں نے کہا اچھا مجھے وہ بتاؤ آپ ابو حنیفہ کو بڑا عالم مانتے ہو؟ کہتے ہاں. میں نے کہا تابعی مانتے ہو؟ کہتے ہاں جی. میں نے کہا امام مالک کو بھی بڑا عالم مانتے ہو؟ میں نے کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا امام شافعی امام احمد سب کو مانتے ہو؟ بہت بڑے بڑے علامے تھے. انہوں نے کہا مانتے ہیں بالکل. بس یہ آخری واقعہ پھر بیان سچی بچی میں ختم کر رہا ہوں. تھوڑی سی پھر 4 شادی میں بات کریں گے پھر انشاءاللہ. تھوڑی سی آخر وہ میں اس لیے لارے پہ دے دوں تاکہ ذرا بیٹھے رہیں آرام سے نا, تمیز سے, شوق میں بیٹھے رہیں. تھوڑی سی بات کریں گے, زیادہ نہیں. اب سنیں گے آپ لوگ بات جو میں کر رہا ہوں نا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے کہ یہ فرقوں کو ختم کر دیا جائے؟ جو اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں, یہ خوب سمجھ لینا. حنفی مالکی شافعی حنبلی یہ کس کے مکاتب فکر ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے. پوری امت کا اجماع ہے اس کے اوپر. مسائل میں اختلاف ہے, ایک رفع الیدین کا قائل ہے, ایک نہیں قائل ہے. یہ تو اختلاف صحابہ میں بھی تھا. رفع الیدین کرنے کی حدیث جب امام ترمذی نے ذکر کی تو نیچے کیا لکھتے ہیں, وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی بعض اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. پھر آگے ان صحابہ کے نام لکھے. اب رفع الیدین کرنے والے کو اگر میں گمراہ کہوں تو اس کا مطلب میں کس کو گمراہ کہہ رہا ہوں؟ معاذ اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہوں. تو ما انا علیہ و اصحابی سے میں نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ لیکن آگے بھی اپنا نظر بڑا رکھو. جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث امام ترمذی نے ذکر کی تو نیچے لکھا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی صحابہ میں اہل علم میں بہت سارے اصحاب کا مذہب ہے. کرنے کا ذکر آیا تو بعض صحابہ کا مذہب ہے, نہ کرنے کا آیا تو غیر واحد من اہل علمی. تو ہم کرنے والوں کو جیسے گمراہ نہیں کرتے, جو رفع الیدین کرتے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی ایکسکیوز می سر, کہ صحابہ میں امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں ان کی گواہی کے مطابق بہت سارے حضرات نہیں کرتے تھے, تو وہ بھی نبی ہی کی نماز پڑھ رہے تھے, ان کی نظر میں راجح وہ تھا. اور یہ ہمارے اہل حدیث بھائی اکثر پوچھتے ہیں کہ ان کے نام کیوں نہیں بتائے امام ترمذی نے. بات یہ ہے کہ جب چند افراد ہوں تو نام ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں, لہذا رفع الیدین کرنے کا ذکر آیا تو امام ترمذی نے چند صحابہ کے نام بتا دیے. جب نہ کرنے کا ذکر آیا تو فرمایا بہت سارے اہل علم اس کے قائل ہیں. تو ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے اہل سنت والجماعت میں داخل ہونے کے لیے کہ ما انا علیہ و اصحابی میں جیسے کرنے والے داخل ہیں, نہ کرنے والے بھی ہول سیل کے حساب سے داخل ہیں. باقی رفع الیدین کے دلائل پہ میرے الگ کلپ ہیں, وہ میں ابھی یہاں بحث نہیں چھڑوں گا کہ ہم کیوں نہیں قائل اس کے, وہ الگ دلائل ہیں, وہ بہت مضبوط جاندار دلائل ہیں. تو اب میں آپ سے جو بات کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا مجھے بھول ہی گیا. میں 4 شادیوں پہ تو بھی آؤں گا نا. وہ ایک بات تھی آخری سمیٹ رہا تھا میں اس کو, ادھر رفع الیدین پہ پتہ نہیں کہاں سے چلے گئے. ہاں میں واقعہ سنا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا آپ لوگ اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہو اور یہ ایک پہ آ جاؤ. میں نے کہا اس کا طریقہ کیا, پروجیکٹ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا قرآن حدیث کو فالو کرو اور جو حدیث میں آتا چلا جائے فتویٰ دیتے چلے جاؤ. میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ چاروں اماموں کو آپ مانتے ہو مجتہد تھے, آپ سے زیادہ علم تھا؟ ہاں جی. صحابہ تابعین تبع تابعین کا دور دیکھا تھا؟ ہاں. میں نے کہا ان چاروں نے قرآن و سنت پہ ریسرچ کی تو 4 مکاتب فکر بن گئے. جب 1 ارب 22 کروڑ مسلمان میں سے ہر آدمی قرآن حدیث پہ ریسرچ کرے گا نا مسائل کے معاملے میں, تو یہ 4 سمٹ کے ایک نہیں بنیں گے, 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ میں نے کہا ان چاروں کے برحق ہونے پر امت کا اتفاق ہے, جبکہ جو 1 ارب 22 کروڑ جب ہر آدمی اخپل طریقے سے تحقیق کرے گا نا تو کسی کے گرد 4 آدمی زندہ باد لگا رہے ہوں گے اور 4000 مرد آباد کے, تو امت بجائے اتفاق کرنے کے مزید 4000 فرقوں میں
ٹوٹ جائے گی تو یہ پیکج میں نے کہا میری کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے, کوئی اور پیکج لے کر آؤ. یا تو وہ پیکج ہو جو حضرت عثمان نے سارے مصحف کو آگ لگا دی تھی, ایک چھوڑ دیا, تو یا تو سارے فرقوں کو بم سے اڑا دو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. وہ بچپن کا گانا تھا, اللہ معاف فرمائے, گانے نہیں گانے چاہیے لیکن کوئی بچپن کے سنے ہوئے ہوتے نا تو آ جاتے ہیں ذہن میں. وہ گانا یوں تھا, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو. حسن خود محبت کی سزا اب گانوں کی بھی تشریح کرنی پڑتی ہے. محبوبہ کہہ رہی ہے کہ میرے حسن کی وجہ سے یہ مجھ پہ عاشق ہوا, تو تم جو اس کو مار رہے ہو اس میں غلطی میرے حسن کی ہے, اس کی نہیں ہے, تو حسن کو سزا دو, اس کو کیوں سزا دے رہے ہو. تو وہ پہلے زمانے کی محبوبائیں ایسی ہوا کرتی تھیں, ان کو تھا کہ میرے اوپر عاشق ہو گیا تو عشق کی قدر تو کرو نا, اس کی محبت کی قدر کرو. تو وہ خود آ گئی مارکیٹ میں پتھر کھانے کے لیے, اس کو نہیں مارو مجھے مارو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو. تو آج کل کی محبوباؤں نے اس کو بدل دیا. آج کل کون پیسے ہیں تو محبوبہ ہے, نہیں ہے تو بھائی تو جا, تو آیا بڑا پیسے دے. تو ایک غریب آدمی کسی پہ عاشق ہو گیا محبوبہ پہ, لوگ اس کو پتھر مار رہے, تو محبوبہ آئی کہنے لگی کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, عاشق خوش ہو گیا, لے بھائی اب تو بچانے آئی ہے. آگے کہتی ہے بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو, پتھر سے مار مار کے ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے. تو میں نے کہا یا تو ان چاروں کو بم سے اڑا کے ختم کر دو, پھر کوئی نیا فرقہ مارکیٹ میں لے کر آؤ, لیکن اس پر بڑا اشکال ہوگا کہ حدیث میں تو آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نا حرمین میں 4 مصلے تھے, فرقہ واریت تھی, تو میں یہ کہتا ہوں 400 سال تک 4 تھے, 5واں کیوں نہیں تھا, یا 5ویں نے اپلیکیشن کیوں نہیں دی. اس کا مطلب 5ویں کا کوئی وجود اس وقت اہل سنت میں تھا ہی نہیں. غلط تھا, وہ 4 نہیں ہونے چاہیے تھے, لیکن پوری امت نے تھوڑی وہ پرمیشن دی ہوئی تھی. اتنا تو ہو گیا کہ 1400 سال جب سے یہ جو فقہ مدون ہوا ہے تو یہ 4 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اور اہل سنت والجماعت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے. تو اگر اہل سنت والجماعت نے 4 مکاتب فکر کو مکتبہ فکر کے طور پہ قبول کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ قبولیت عند اللہ برحق ہونے کی علامت ہے. اب بھی کھوپڑی میں نہیں آئی تو پھر پولیس ہے وہی سمجھائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے ان دینی مدرسوں کی حفاظت فرمائے اور ان دینی مدرسوں کی قدر کرو. آخر میں 2-4 باتیں کہہ دوں, حضرت تھک تو نہیں گئے؟ اچھا دیکھو, ایک دین کی بات ایک کر رہا ہوں, دین کے علم کی فضیلت کی بات. دیکھو یہ جو انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں دینی مدارس ہیں, ان کی قدر کرو. اللہ کی قسم پوری دنیا میں ہم نے اس طرز کے مدرسے نہیں دیکھے. اگر ہیں تو وہ ہمارے ہی اکابر نے بنائے ہیں, چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہو, چاہے وہ لندن ہو, کینیڈا ہو یا امریکہ ہو, کہیں بھی نظر نہیں آتے. یہ اتنا بڑا کام اللہ نے لیا ہے نا علماء سے. میں حیران ہوں بھائی, برما گیا یار, یہ مدرسہ کس نے بنایا؟ وہ جی فلاں سے بن فلاں دیوبند سے آئے تھے. یورپ گئے یار, یہ کس نے بنایا؟ وہ فلاں بن فلاں کہاں سے آئے تھے؟ دیوبند سے آئے تھے. ساؤتھ افریقہ میں, تنزانیہ میں دیوبند سے آئے تھے. دنیا میں کسی ملک بھی جاؤ, مدرسہ اگر ہوگا تو تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے. شیخ شریم کو آپ جانتے ہیں, اللہ ان کی عمر برکت دے. میرا تو یہ تجزیہ تھا, دنیا میں نے بہت سارے ملکوں کے سفر کر لیے. میں جب مولوی بنا نا تو 2 کام ہوئے تھے میرے ساتھ, 2 قربانیاں دینی پڑی مجھے. ایک, جب میں مدرسے میں کالج چھوڑ کر مدرسے میں آیا تو مجھے لوگوں نے تانے دیے کہ تمہیں کوئی رشتہ نہیں دے گا, تم مولانا بن جاؤ گے. ملاؤں کو رشتے کہاں ملتے ہیں؟ آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جاؤ, لڑکی والے پوچھے کیا کرتے ہو, آپ بولو میں ڈاکٹر ہوں. جی ماشاء اللہ ہماری بیٹی بالکل وہ بھی ڈاکٹر بن رہی ہے. آپ میں بتاؤں میں جی انجینئر ہوں, میں جی پروفیسر ہوں, میں جی سائنٹسٹ ہوں, میں جی بزنس مین ہوں. ہر آدمی بڑھ چڑھ کے رشتہ دے گا. اگر آپ جاؤ, جی آپ کیا کرتے ہیں, جی میں مولوی ہوں, کوئی دے گا اس بیس پہ رشتہ؟ مجھے لوگوں نے تانے دیے, تم ملا بن رہے ہو, تمہیں کوئی رشتہ نہیں دے گا. میں نے مذاق میں بول دیا 4 شادیاں کروں گا. غصے میں آ گیا, مجھے طنز کر رہا تھا نا, میں نے بولا میں 4 کر کے دکھاؤں. حالانکہ مجھے تھا کہ ایک نہیں ملے گی ہمیں, 4 کہاں سے کریں گے ہم. میں نے تو مذاق میں بول دیا تھا, مجھے تھا کہ کہاں ہم تو ایک بھی نہیں, ہمیں کون دے گا رشتہ یار, ہمیں تو فرشتے ملیں گے.
تتنزل علیہم الملائکہ تو ہے نا قرآن میں, رشتے کے بجائے فرشتے نازل ہونے کا تو قرآن وعدہ کر رہا ہے کہ نیک بنو گے تو فرشتے آئیں گے, رشتوں کا تو ہم نے نہیں قرآن میں سنا. دوسرا, میرے والد صاحب نیوی میں تھے, مجھے نیوی میں جانے کا شوق صرف دنیا گھومنے کے لیے تھا. میرے والد صاحب چین اور آسٹریلیا 2 کنٹریز نہیں گئے, باقی دنیا کا کوئی ملک انہوں نے نہیں چھوڑا. دیندار تھے ماشاءاللہ, حافظ قرآن تھے, علماء سے تعلق تھا, لیکن نیوی کی وجہ سے پوری دنیا کی ٹریولنگ تھی. میں سوچتا تھا کہ یار مولوی بن گیا تو ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک. تو مجھے شوق تھا پاکستان نیوی میں جانے کا تاکہ میں شپ جوائن کروں. CDC بھی والد صاحب میرے نام ٹرانسفر کر سکتے تھے تاکہ میں پوری دنیا کی ٹریولنگ کروں. لیکن جب میں ملا بننے کے لیے مدرسے میں آیا تو میں سوچتا تھا, چھپ چھپ کے روتا بھی تھا کبھی کبھار کہ بیٹا تجھے کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا اور تو دنیا میں کہیں سفر بھی نہیں کرے گا, تیری دوڑ مسجد تک. روتا اس لیے نہیں تھا, روتا تو تنہائی کی وجہ سے. سارے دوست, ہمارا مدرسہ بھی 8 لڑکے تھے اس میں, ہم مفتی رشید احمد صاحب کی طرف سے سختی بھی بہت تھی, وہ جو مدرسوں میں آزادیاں تھیں وہ نہیں تھیں. تو روتا تو اس لیے کہ دل نہیں لگ رہا تھا. 1 سال ہم نے تو کالج میں ٹائم گزارا, ہر شیشے کے باہر کھڑے ہو کر کبھی سائڈ کی مانگ, کبھی پف نکال رہے ہیں, کبھی چشمے بدل رہے ہیں, پھر جناب گولے گنڈے کھا رہے ہیں, پھر وہ خربوزے کھا رہے ہیں. تو ساری مزے ہمارے چھوٹ گئے. تو 1 سال تک تو میں چھپ چھپ کے 18 سال میری عمر تھی تو شرم آتی تھی لوگوں کے سامنے روتے ہوئے نا, اتنا بڑا ہو کے رو رہا ہے, تو میں چھپ کے روتا تھا. تو 2 چیزیں تھیں کہ نہ شادی ہو سکے گی کبھی بھی اور نہ دنیا میں کہیں ٹریولنگ. تو وہ بھی ہو گئی یار, وہی ہو ہی جا رہی ہیں, رک ہی نہیں رہی. کئی دفعہ مجھے لوگ شادی میں بلاتے, میں نہیں جاتا. میں کہتا ہوں اپنی میں اتنی دفعہ چلا گیا ہوں کہ میرا دل بھر گیا ہے. اپنی شادی میں اتنی دفعہ میرا جانا ہو گیا ہے کہ اب میں کیسے جاؤں شادی میں, بس کرو یار. تو کئی بار دولہا بننے کا اعزاز حاصل ہوا. تو آپ یہ نہ سمجھے پتہ نہیں طلاقیں دے دے کے کرتا ہوں شادی. 3 بار تو ہے نا, تو یہ بھی تو بہت دفعہ ہے نا, آپ کر کے دکھاؤ نا. تو دوسرا, ٹریولنگ اتنی شروع ہوئی کہ اتنی ٹریولنگ کہ آپ کی سوچ اب تو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا ملک چھوڑیں کون سے میں جائیں. تو ایک چیز دنیا کے مختلف ملکوں میں تجربہ کر کے جو میں نے دیکھی وہ تھی علماء دیوبند کی خدمات. کوئی چپا نہیں چھوڑا. تو میں تو اس کا قائل تھا. شیخ شریم جو امام حرم ہیں, یوٹیوب پہ ان کی تقریر پڑی ہوئی ہے. دفعہ میں نے وہ تقریر لگائی تو وہ عربی میں بیان کر رہے تھے. دیوبند جب تشریف لائے نا ہندوستان, انہوں نے فرمایا میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں, وہ اپنی بات, کوئی میں نے دینی ادارہ دیکھا نا, مدرسہ جو پراپر وے میں دین کی خدمت کر رہا ہو, تو میں نے پوچھا یہ یہاں کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا جاء رجل من دیوبند. یہ شیخ شریم کے الفاظ ہیں کہ بندہ کہاں سے آیا تھا؟ دیوبند. الا وقد سمعنا انه جاء رجل من دیوبند. یہ شیخ شریم کی گواہی ہے حفظہ اللہ. تو میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ اپنے پہلی تو قدر کرو. دیکھو ہم اس دنیا میں دیوبندیت پھیلانے کے لیے مدرسے نہیں بنا رہے, اسلام پھیلانے کے لیے بنا رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تو علماء دیوبند کی میں نے ایک فضیلت بیان کر دی جو حق پر مبنی ہے. ہمارے علماء دیوبند بھی دیوبندیت کی پرچار نہیں کرتے تھے. کس کی پرچار کرتے تھے؟ اسلام کی. قادیانیت کے خلاف سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ علماء دیوبند نے. تو یہ اسلام کا کام کیا یا دیوبندیت کی کام کیا؟ اسلام کا. بدعات جو تصوف میں جو بے شمار, ہمیں قبر پرست لوگ کہتے ہیں, کوئی دیوبند کا عالم بتاؤ جس کی قبر پکی ہو, معتبر عالم ہو, یا اس قبر سے کوئی استمداد کا قائل ہو. کوئی ایک قبر دکھا دو آپ. ایک اہل حدیث میرے پاس آئے, کہنے لگے یہ علماء دیوبند قبر پرست ہوتے ہیں. میں نے کہا کوئی ایک دیوبندی جو ہو صحیح دیوبندی, علماء دیوبند کو فالو کرتا ہو, جو قبر سے مانگتا ہو, ایک دکھا دو. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. سعودی عرب سے کتاب چھپی تبلیغی جماعت کے خلاف, اور اس میں لکھا یہ لوگ قبر پرست ہوتے ہیں. بیچارے عالم برحق تھے, صحیح عالم تھے. میں نے کہا کتنا نیگیٹو ان کو پیغام دیا ہے, کسی نے ہمارے خلاف ورغلایا ہے. تبلیغی جماعت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قبر پرست. حالانکہ صبح و شام مزاروں پہ جا کے قبر پرستوں کو اٹھا کے جماعت میں نکالتے ہیں, اور تو اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ان کا تو صبح و شام نعرہ یہی ہے. وہ تو جتنا ہونا چاہیے نا غیر سے, اس کے بھی قائل نہیں ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں بھائی تو دکان بھی تو چلا, کہہ رہے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر. ابے اتنا تھوڑی مطلب ہے اللہ کے غیر کا, مطلب دکان تو چلا نا. تو
وہ تو توحید میں غلو کر رہے ہیں. کوئی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو مشرک کیا نا قبر. اور سعودی عرب کے بڑے زبردست عالم ہیں. میں نے کہا یار یہ ان عالم کی غلطی نہیں ہے, ان کو پروپیگنڈا ایسا کیا گیا ہے, دنیا پروپیگنڈے کی ہے آج کل. تو آپ اپنی قدر کرو, سمجھتے ہو اللہ نے آپ کو اہل حق سے جوڑا ہے, اور ہمیشہ فتوے کو قرآن و سنت سے مزین کرو. دلیل سب سے پہلے کہاں سے لکھو؟ قرآن سے, اس کے بعد حدیث سے, اس کے بعد فقہ کی کتاب کا حوالہ دو. ہمارے ہاں رواج یہ کہ ڈائریکٹ فقہ کا حوالہ دیتے ہیں, جس سے لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس قرآن و حدیث نہیں ہے, حالانکہ وہ فقہ میں قرآن و سنت ہی سے لیا گیا ہوتا ہے, قرآن و سنت ہی سے لیا گیا ہوتا ہے. تو جتنے بھی یہاں, میں تو اہل علم کو نصیحت نہیں کر سکتا, چھوٹا منہ بڑی بات, لیکن جو بھی آپ تو ماشاء اللہ طالب علم ہو نا, کل اہل علم بنو گے, تو فتویٰ ہمیشہ مزین کس سے ہونا چاہیے؟ ایک مفتی صاحب نے فتویٰ لکھا, ان سے کسی نے پوچھا 4 شادیاں اسلام میں جائز ہیں؟ انہوں نے کہا جائز ہیں بشرط عدل. نیچے دلیل لکھی وفی الدر المختار ویجوز للرجل ان یتزوج 4 حرائر. میں نے کہا بھائی قرآن کی آیت لکھ دو یار, یہ تو قرآن میں لکھا ہے, اس کے لیے در مختار کے حوالے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک عجیب بن گیا ہے دماغ. تو سب سے پہلے کس کا حوالہ؟ قرآن, پھر کس کا؟ حدیث, پھر صحابہ کے فتاویٰ, اس کے بعد فقہ کی کتاب کا حوالہ. پھر لوگوں کو یقین آئے گا کہ یہ فقہ قرآن و حدیث ہی سے مستنبت ہے, یہ کوئی اخپل طریقے سے بنایا ہوا نہیں ہے. ابھی تو ہمارا اسٹائل ایسا پتہ نہیں کوئی منجن بیچ رہا ہے یہ بیٹھ کے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھو انگریز کے پاس ہر نعمت ہے, علماء نہیں ہے. جس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ علماء سوسائٹی کی ضرورت ہیں, جو مدارس پیدا کر رہے ہیں, ان کے پاس دیکھو علماء میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ مولویوں کے حوالے دیتے ہیں, وہ مولوی ایسا. میں کہتا ہوں یار کون سی فیلڈ ایسی ہے جس میں 2 نمبر لوگ نہیں ہیں؟ اب ڈاکٹروں میں 2 نمبر بھی ہیں, 1 نمبر بھی. تو کیا 2 نمبروں کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاج اب میکینک کرے گا کیونکہ ڈاکٹر سارے 2 نمبر ہیں؟ کہہ سکتے ہیں ہم؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب چونکہ ڈاکٹر سارے 2 نمبر ہیں لہذا علاج آپ کرواؤ گے گاڑی کے میکینک سے. ابے بھائی ڈاکٹر ہی کے پاس جانا پڑے گا, کیونکہ میڈیکل سائنس کس کا فیلڈ ہے؟ وہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. تو اگر 2 نمبر ڈاکٹر ہیں تو 1 نمبر کو تلاش کرو. تو میں مانتا ہوں بہت سے مولوی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو سارے تھوڑی امت گمراہی پہ جمع تھوڑی ہو سکتی ہے. حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء. اللہ تعالیٰ علم کو علماء کے سینوں سے نہیں نکالیں گے, بلکہ کیا ہوگا؟ وَلَٰكِن يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء, اللہ علماء کو اٹھانا شروع کریں گے. کتابیں رہیں گی, علماء آہستہ آہستہ سوسائٹی سے شارٹ ہو جائیں گے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا عالم کو نہیں مانتے, علماء کو نہیں مانتے, تو حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں اللہ کتابوں کو نہیں اٹھائے گا, بلکہ کس کو اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھائے گا. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ, جب علماء ختم ہو جائیں گے, اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا کے ان کو فالو کریں گے. ضَلُّوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ, علم میں عمق نہیں ہوگا, گہرائی نہیں ہوگی, وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. ان کے حوالے, ان کے جو ہے نا اسٹائل بڑا پرکشش ہوگا, لوگ سمجھیں گے بڑا علم ہے ان کے پاس, لیکن عالم جب نہیں ہے تو علم کہاں سے آ گیا؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, حدیث میں آتا ہے خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو علماء کی قدر کرنی پڑے گی آپ کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر 2 نمبر علماء ہیں تو 1 نمبر بھی موجود رہیں گے. تو اس مدرسے میں جتنے طلبہ پڑھتے ہیں, مدرسے کا نام کیا ہے جی پورا؟ جامعہ عربیہ امینیہ. اس میں جتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں, اس میں کچھ طلبہ عالم بن کے نکلیں گے, 2 نمبر ہوں گے, کچھ عالم بن کے نکلیں گے 1 نمبر. تو اب آپ طلبہ نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے 2 نمبر بننا ہے یا ہم نے 1 نمبر بننا ہے. ہر مارکیٹ سے جب بھی کوئی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے نا, کچھ خام مال بھی ہوتا ہے. میں ایک دفعہ مجھے جاگنگ کرنی تھی, سروس چیتا شوز میں نا, وہ سروس کے شوز لینے گیا میں, وہ قیمتیں آسمان پہ چڑھی ہوئی تھی. میں نے کہا تو بہت مہنگا ہے. انہوں نے پھر ایک نکال کے لایا, وہ آدھی سے بھی کم قیمت. میں نے کہا یہ اتنا سستا کیوں؟ انہوں نے کہا کمپنی میں کچھ ریجیکٹڈ مال بھی ہوتا ہے, وہ تھوڑا بہت اس میں تسمہ ٹوٹ گیا, کچھ تھوڑا سا اس میں فالٹ آ گیا نا, تو وہ بہت سستا بکتا ہے. تو اتنی بڑی بڑی کمپنیاں جب پورا صحیح مال نہیں نکال سکتی, تو مدرسے میں بھائی اگر 100 میں 99 اچھے ہیں تو ایک برا بھی ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ اس ایک برے کو دیکھ کے کہنا کہ سارے غلط ہیں. ہمارے مدرسے میں ایک دفعہ کیا ہوا, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے دور میں کچھ چوری ہو گئی,
تو ایک لبرل سے صاحب تھے, انہوں نے کہا اچھا مدرسے کے طلبہ چور ہوتے ہیں, اس کا مطلب مدرسے کے طلبہ کیا ہوتے ہیں؟ چور. حضرت فرمایا مدرسے کے طلبہ چور نہیں ہوتے, بعض دفعہ چور بھی مدرسے میں آ جاتا ہے, مدرسے میں ایڈمیشن لے لیتا ہے, چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی علماء ایک نمبر ہی ہوتے ہیں, بعض دفعہ 2 نمبر آدمی مولوی بن جاتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی بھی تو کتنا پڑھا لکھا تھا نا, اب کوئی کیا اس کے پاس بھی تو علم تھا, تو وہ علم تو اس نے, شیطان کس سے زیادہ کون کس کے پاس نالج ہو سکتی ہے, لیکن 2 نمبر مولوی ہے. شیطان جو ہے نا, شیطان کیا ہے؟ 2 نمبر ہے. غلط قرآن و سنت کے مقابلے میں دلائل دے رہا ہے. تو اس لیے آپ علم کی قدر کرو اور 2 نمبر کے بجائے کیا بنو؟ 1 نمبر مولوی بنو. 1 نمبر مولوی وہ ہوتا ہے جو عزت کا بھوکا اور پیسوں کا بھوکا نہیں ہوتا, وہ لالچی نہیں ہوتا, لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتا. اور اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مقام خوب سمجھ لو علماء کا ہے. کیوں؟ اللہ نے پیغمبروں میں سے کسی کو دنیا کا علم دیا اور دین کا, لیکن بہت سے پیغمبروں کو صرف دین کا علم دیا. کوئی ایسا پیغمبر نہیں دنیا میں آیا جس کو دین کا علم نہ دیا ہو. تو اپنے محبوب ترین لوگوں کے لیے جس علم کی اللہ نے سلیکشن کی وہ دنیا کا نہیں بلکہ دین کا. اہمیت دنیا کے علم کی بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ڈاکٹروں کو, انجینئروں کو اور جو میکینک لوگ ہیں ان کو برا سمجھنا شروع کر دو. ہر علم کی اپنی اہمیت ہے. ایک مولوی صاحب کا واقعہ میں اکثر سناتا ہوں نا, وہ کہیں کشتی میں بیٹھے, ملح سے انہوں نے پوچھا کہ تو نے دین کا علم حاصل کیا ہے؟ ملح نے کہا نہیں حاصل کیا. انہوں نے کہا تو نے اپنی آدھی زندگی برباد کر دی. آگے گئے, سیلاب آنے لگا, کشتی ڈوبنے لگی. ملح نے مولوی صاحب سے کہا آپ نے تیراکی سیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں سیکھی. کہا پوری برباد کر دی آپ نے. سمجھتے ہو؟ تو مقصد کسی علم کی نفی نہیں ہے. عالم کی طبیعت بھی خراب ہوگی تو کس کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا, حکیموں کے پاس. تو ہر علم کی اپنی ویلیو ہے. میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس علم کی ویلیو کم نہیں ہے جو علم آپ حاصل کر رہے ہو, کیونکہ یہ وہ علم ہے جو حلال و حرام کا علم سکھاتا ہے, جو پاکی ناپاکی کا علم سکھاتا ہے. دیکھو انگریز کے پاس ہر علم ہے, دین کا علم نہیں, علماء نہیں, جس کی وجہ سے انگریزوں میں بوڑھے والدین اولڈ ہاؤس میں وقت گزارتے ہیں, کیونکہ ان کو والدین کا حقوق بیان کرنے والا کوئی عالم نہیں ہے. وہ میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں. میڈیکل سائنس یہ تو بتائے گی ابا کے گردے کہاں ہوتے ہیں, یہ نہیں بتائے گی ابا کے حقوق کیا ہوتے ہیں. میں اکثر بتاتا ہوں نا, ایک صاحب میرے پاس آئے, کہتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے, تمیز سے بات ہی نہیں کرتا. میں نے کہا میڈیکل سائنس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے, تو بات کیسے کرے گا وہ؟ کوئی بایولوجی میں, کوئی میڈیکل سائنس میں لکھا ہے کہ یہ تمیز, صفحہ نمبر 356 تمیز ہے؟ میں نے کہا اس میں تو یہ ہے کہ آپ سانس کیسے لیتے ہیں, آپ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں, آکسیجن لیتے ہیں, یہ چیزیں اس میں تمیز یہ تو ہے ہی نہیں, چیپٹر ہی نہیں ہے. تو جو چیز پڑھی نہیں رہا وہ سیکھے گا کہاں سے؟ کہنے پھر کہاں سے؟ میں نے کہا تو مذہب سکھائے گا اس کو. ولا تقل لهما اف, باپ سے اف سے بات, اف بھی مت کرو باپ کے سامنے. حدیث بتاتی ہے کہ نفل نماز پڑھ رہے ہو, ماں باپ پکاریں, آپ اپنی نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دیں. یہ میڈیکل سائنس یا ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے, یہ تو علماء بتائیں گے. تو میں نے کہا اپنے بچوں کو تھوڑا بہت مولویوں میں بھی بٹھایا کرو, یہ مولویوں کے سر پہ سینگ نہیں لگے ہوتے. اتنا ڈرا دیا ہے مولویوں سے, مولوی ہے تو تمیز مولویوں ہی کے پاس سے جب بیٹھے گا درس قرآن میں, درس حدیث میں, تقریر میں, تو پھر ماں باپ کے حقوق سیکھے گا, رشتہ داری جوڑنا سیکھے گا. تو انگریز کے پاس عالم جب مارکیٹ سے شارٹ ہوا تو پھر تمیز مارکیٹ سے شارٹ. ابا کہاں ہوتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس. اور یہ بھی غنیمت ہے ان کے جن کے ابا اولڈ ہاؤس میں ہوتے ہیں, کم از کم ہوتے تو ہیں نا. جنہوں نے اور زیادہ مذہب سے بغاوت کی ان کے ابا ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ زنا رشتہ داری ختم کرتا ہے. رشتہ داری بنتی کس سے ہے؟ نکاح سے بنتی ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو ابا بھی وجود میں آتے ہیں, اماں بھی وجود میں آتی ہیں. جب ابا ہوتے ہیں تو چچا بھی ہوتے ہیں, تایا بھی ہوتے ہیں, پھر چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں, تایا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں, پھر یہ پورا سیٹ اپ چلتا ہے. جب نکاح مارکیٹ سے, دیکھو گدھے کے ابا ہوتے ہیں. آپ جب گدھے کا تعارف کرواتے ہو تو آپ کہتے ہو یہ میرا گدھا ہے, یہ نہیں کہتے یہ اس کا ابا ہے, یہ اس کا ماموں ہے, یہ اس کی خالہ ہے, یہ اس کا چاچو ہے. یہ بولتے ہو آپ؟ نہیں بولتے نا. کیوں؟ گدھے کے شادی نہیں ہوتی کم وقت. گدھی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اس کے بعد پتلی گلی سے نکل گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. گدھا مارکیٹ سے شارٹ, بچہ پیدا ہوا, ساری رسپانسبلٹی گدھی کی ہے.
تو گدھے کے رشتے اس لیے نہیں ہوتے کہ ابا نہیں ہوتا. ابا کیوں نہیں ہوتا؟ شادی نہیں ہوتی. تو جس معاشرے میں بھی شادی نہیں ہوگی وہاں رشتے نہیں ہوں گے. رشتہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ابا نکاح نہیں ہوتا. جب نکاح نہیں ہوتا تو رشتے بھی گئے اور ابا بھی مارکیٹ سے گئے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جب آپ یہاں کسی سے خیریت پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں, لیکن جب گوروں سے پوچھو گے نا تو پوچھیں گے والد صاحب خیریت سے ہیں؟ نہیں. آپ کے والد صاحب ہیں؟ وہ کہے گا ہاں ہیں. پھر پوچھیں گے خیریت سے ہیں یا نہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ وہاں نکاح پر بیان کرنے والا, زنا اور نکاح میں فرق بیان کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ میڈیکل سائنس اور سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے. تو اچھے سائنسدان تو پیدا ہو گئے مگر ماں باپ کی خدمت کرنے والی اچھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے. آپ عالم بن رہے ہو, آپ لوگوں کو بتاؤ گے کھانے میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے, یہ ڈاکٹر نہیں بتائیں گے. ڈاکٹر صرف یہ بتا سکتا ہے یہ چیز صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. حلال حرام کا ٹاپک ڈاکٹروں کا نہیں ہے, یہ پیغمبروں کا ہے, اور علماء پیغمبروں کے وارث تو لہذا علماء کا بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ چین میں چونکہ عالم نہیں ہوتے, ڈاکٹر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ پروٹین والی چیز کیا ہے اور کون سی چیز ہے جس میں پروٹین نہیں ہے. تو لوگوں نے ڈاکٹروں سے پوچھا, علماء تو ہیں نہیں, ڈاکٹروں سے پوچھا کہ کتے میں پروٹین ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. انہوں نے کہا گائے سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جب گائے سے زیادہ پروٹین کتے میں ہے تو گائے کھانے کے تکلف کی کیا ضرورت, کتا کھا جاؤ. تو کتے کھانے شروع کر دیے انہوں نے. ہم اگر کتا کھائیں گے ڈاکٹر کے مشورے پر تو 20 مولوی ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے کیا کھا رہا ہے تو. ہم اگر کہیں پروٹین ہے, وہ آپ بولو گے پروٹین گئے تیل لینے, تو کھانے کی چیز کھا, یہ انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اگر مارکیٹ سے مولوی شارٹ ہو گیا تو لوگ کتے اور حلال اور حرام میں بلی بھی کھائیں گے, کتے بھی کھائیں گے, چھپکلیاں بھی کھائیں گے, اور لال بیگ بھی کھائیں گے, اور چوہے بھی کھائیں گے. کھائے جاتے ہیں دنیا میں چوہے بھی. تو تم یہ چاہتے ہو کہ کل تمہاری اولادیں کتے بلی کھائیں اور ابا لیس ہو جائیں اور تمہارا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں گزرے؟ اسلام ہے, علماء ہیں جنہوں نے بتایا کہ باپ کے مرنے کے بعد وراثت کس کو ملے گی؟ اولاد کو ملے گی. وہ محروم نہیں کر سکتا اولاد کو. جن کے ہاں مذہب نہیں ہے ان کے ہاں کوئی یہ مسئلہ بتانے والا نہیں ہے, لہذا باپ کے مرنے کے بعد ساری وراثت بینک کو ملتی ہے, اولاد محروم. اور اگر باپ دینا چاہے تو ایک ہی بیٹے کو دے دے گا, سارے محروم. ایک ہندو لڑکی کا فون آیا, اس نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب آپ لوگ بیان کرتے ہو ہمارے ہاں لوگ ہندو نے مجھے کہا, ہندو لڑکی نے, اس نے کہا کہ ہم لوگ طنز کرتے ہیں ہمارے اسکالرز کہ مسلمانوں کے ہاں بیٹی کی آدھی وراثت ہے, بیٹے کو دگنی ملتی ہے. مفتی صاحب آپ میرا نام لیے بغیر لوگوں کو بتانا کہ مسلمان آدھی تو دیتے ہیں نا, ہم لوگ آدھی بھی نہیں دیتے بیٹیوں کو, آدھی بھی نہیں ملتی. بہت سے ہو سکتا ہے کچھ دے رہے ہوں, لیکن بہت سے لوگ انہوں نے کہا ہم میں اکثریت نہیں دیتی, آدھی بھی محروم ہو جاتی ہیں بیٹیاں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور مسلمان نے آدھی وراثت بیٹی کو دی, ذمہ داریاں بیٹے پہ ڈال دی, ساری مالی ذمہ داریاں. تو بیٹے کو دگنی دے کے بھی خرچ دگنی سے بھی زیادہ کروا دیا. تو میرے بھائی نہ اللہ کے حقوق بیان کرنے والا کوئی ہوگا اور نہ مخلوق کے حقوق بیان کرنے والا کوئی ہوگا اگر علماء مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. تو علماء جن فیکٹریوں میں بنتے ہیں ان فیکٹریوں کو مدرسہ کہا جاتا ہے. تو علماء صرف بچوں کے کان میں اذان نہیں دیتے, اور صرف وہ ختنہ والا لطیفہ سنا دوں, وہ کان میں اذان سے ختنے یاد آ گئی نا, تھوڑا فریش ہو جائیں گے بس پھر ختم کر. ایک آدمی کو اپنے بچے کی ختنے کرنی تھی تو وہ دکان تلاش کر رہا تھا. ایک جگہ گھڑیاں لٹکی ہوئی نظر آئیں. یہ دکان پہ گیا, کہتا ہے بھائی یار یہاں کوئی ختنے کی دکان تو نہیں ہے؟ اس نے کہا یہی ہے. تو اس نے کہا لٹکائی ہوئی تو گھڑیاں ہیں تم نے. تو اس نے کہا پھر کیا لٹکاؤں, آپ بتاؤ, آپ بتا دو کیا لٹکاؤں, ختنے کی دکان میں کیا لٹکاؤں جس سے پتا چلے کہ یہ کس کی شاپ ہے. تو وہ کہتا ہے میں لاجواب ہو گیا. میں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی جواب نہیں, یہ بیان سے ہٹ کے ویسے ہی, ٹھیک ہے نا, یہ اس کا بیان سے تعلق نہیں, ایسا نہ ہو آپ اس کو بھی بیان سے جوڑ دو, یہ جنرل نالج کے لیے. تو علماء کا کام صرف بچوں کے کان میں اذان دینا, جنازے پڑھانا نہیں ہے. اصل جو علماء کا کام ہے وہ کیا ہے؟
حلال و حرام، اللہ کے حقوق کیا ہیں، مخلوق کے حقوق کیا ہیں، طہارت کے حکام کیا ہیں، حلال و حرام کے حکام کیا ہیں. اگر علماء سوسائٹی سے نکل گئے تو پھر ہماری سوسائٹی بھی وہی. خودکشیوں کا ریشو دیکھو، ایسے کنٹریز ہیں ٹینشن ہی نہیں ہے پھر بھی مر رہے ہیں، اتنے مر رہے ہیں، اتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں. بھائی بعض ملکوں میں ایسا ہوا ہے، میں گیا بعض ملکوں میں نا انگریزوں کے، ٹینشن ہی نہیں ہے وہاں پہ. گیس، جتنی گیس استعمال کرو اتنا بل آ رہا ہے، جتنی بجلی استعمال کرو اتنا بل آ رہا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ سوچ کے ٹینشن ہونا شروع ہو گئی، کوئی ٹینشن ہی نہیں. لیکن خودکشی کا ریشو ٹاپ پہ. میں نے کہا یار اس معاشرے میں نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی بیماری ہے، لوگوں کی عمریں بھی لمبی، کم وقت مر کیوں رہے ہیں یہ، مر کیوں رہے ہیں یہ. اور اتنی خودکشیاں کہ گورنمنٹ نے لیگل کر دیا خودکشی کو. بولا خود سے ادھر ادھر پٹنے پھوٹنے کے بجائے آپ انٹری کروا دیں، رجسٹریشن کروا دیں ہمارے پاس کائنڈلی. تو رجسٹریشن میں اتنے لوگوں کے نام ہیں کہ اگر آپ جاؤ گے نا تو آپ کا 6 مہینے بعد نمبر آئے گا کہ پہلے ہاں یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ مذاق نہ سمجھیں. 6 مہینے بعد لوگوں کے نمبر آ رہے ہیں کہ ابھی مرنے کے لیے پہلے لائن لگی ہوئی ہے، پہلے وہ مر جائیں تمیز سے، اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا. اور اس کی فیس بھی لے رہی ہے گورنمنٹ. اب میں ملکوں کا نام نہیں لوں گا، میرے پابندیاں لگتی ہیں پھر جو ہے نا بولتے ہیں تو ہمارے بارے میں یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہے. سمجھ لو کہ مریخ پر ہے وہ ملک، صحیح ہے نا. ہر چیز اب کھل کے بیان نہیں ہو سکتی نا. تو ایسے کنٹریز ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے رجسٹریشن کرو. وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہے مارکیٹ میں، مولوی نہیں ہے جو ان کو یعقوب علیہ السلام کے واقعات سنائے کہ بیٹا بچپن میں بچھڑ گیا تھا، ساری زندگی روتے روتے نابینا ہو گئے، مگر بے صبری کا ایک لفظ زبان پہ نہیں آیا، نہ کبھی خودکشی کا لفظ زبان پہ آیا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنا غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکلے اور کنویں سے نکلے اور ابا سے ملاقات ہوئی تو کوئی انگریز کو یہ بتانے والا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام پہ جو غم کے پہاڑ ٹوٹے، ایک ٹینشن والا واقعہ بھی بیان نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ابا سے ملتے تو ابا سے کہتے ابا میرے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بڑی ٹینشن میں. پھر جب کنویں سے نکلا ہوں نا تو میرا خیال تھا ابھی ذرا سکون کی زندگی ملے گی. پھر زلیخا نے تہمت لگا دی، لو بھائی ایک نئی ٹینشن میں آ گیا. اس سے پہلے بازاروں میں فروخت ہو گیا، یہ نئی ٹینشن. پھر تہمت لگی میرے اوپر تو میں بے گناہ تھا پھر بھی جیل میں ڈال دیا. پھر میں نے جیل سے نکلنے کی کوشش کی، بادشاہ بھول گیا اور لمبا جیل میں. ابا ٹینشن ہو گیا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے. لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا. یوسف علیہ السلام نے کہا اخرجنی من السجن، اے ابا اللہ نے آپ پر احسان کیا، آپ کو گاؤں سے لے کر آ کے مجھے ملا دیا شہر میں، اور میرے اللہ نے مجھ پر اس وقت بھی احسان کیا، مجھے کنویں سے نکالا، مجھے جیل سے نکالا. اور شیطان نے میرے بھائیوں کے اور میرے درمیان کچھ غلط فہمیاں ڈال دی تھیں. ساری بلی کس پہ ڈال دی؟ شیطان. بھائیوں کو بھی برا نہیں کہہ رہے، اتنا صبر. تو یہ صبر قرآن سے، قرآن بتاتا ہے، علماء بتاتے ہیں، انگریز کو صبر کی تلقین کرنے والا کوئی نہیں ہے. لہذا جب اس کو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے وہ کہتا ہے کون سے کھمبے سے جا کے چپکوں. یہ تو شکر ہے یہ والے کھمبے وہاں نہیں ہوتے. یہ والے کھمبے اگر وہاں لگا دے تو ہر دوسرا آدمی چپکا ہوا ہو. اور کراچی کے جو کھمبے ہیں نا وہ آپ نے دیکھے نہیں ہیں. کبھی بارشوں میں کراچی نہیں آنا، بارشوں میں کھمبا خود آگے بڑھ بڑھ کے آپ سے ملتا ہے گلے. بارشوں میں جو ہے کرنٹ آتا ہے کھمبوں میں، آپ کھمبے سے نہ بھی ملے نا، آپ قریب چلے جاؤ، باقی ذمہ داری کھمبے کی ہے. آپ کا کام صرف اتنا ہے تھوڑا سا قریب چلے جائیں، باقی سارا کام کون کرے گا؟ کھمبا کرے گا. وہ خود آگے بڑھ کے آپ سے چپکے گا، اور ایسا چپکے گا پولیس بھی نہیں چھڑوا سکے گی آپ کو. کئی لوگ مر گئے ہیں کراچی میں بارشوں میں کھمبوں سے. تو یہ فیسلٹی خودکشی کی اگر ان کنٹریز میں ہو نا تو رجسٹریشن کی ضرورت ہی نہیں ہو. سمجھتے ہو؟ پھر بھی نہیں ہوتی. اور اتنی ٹینشن ہے یار، 22 روپے پیٹرول ایک دم سے کھڑک سے مہنگا کر دیا. مجھے لوگ کہہ رہے تھے آپ اس ملک میں ٹھہر جائیں، اتنی پاکستان میں مہنگائی ہے. میں نے کہا یار جتنی بھی مہنگائی ہے ہم اپنے 15 بچوں کو پاکستان میں اکیلے پال لیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں. آپ کے ملک بہت خوبصورت، بہت اچھے، یہاں تو میاں الگ کما رہا ہے، بیگم الگ کما رہی ہے. تو میں نے کہا یار اتنی مہنگائی میں برکت کہاں ہے؟ ہمارے ملک میں، کیونکہ یہاں مولانا لوگ پائے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو برکت کے فضائل بتاتے ہیں. انگریز کی ڈکشنری میں لفظ نہیں ہے، وہ کیلکولیشن کرتا ہے
ایک عدد بیوی ہے تو یہ اتنے ڈالر آ رہے ہیں، تو یہ اس کو کیلکولیٹ کیا، ایک عدد بچہ آ گیا تو یہ نہیں بن نہیں رہا. ہم لوگ کیلکولیشن کرتے ہی نہیں. پروڈکٹ مارکیٹ میں دے مار 4.5. ہم کہتے ہیں یار جب بچہ پیدا ہوا تھا تو ماں کی چھاتیوں میں کس نے دودھ پیدا کیا تھا؟ اللہ نے. تو جو اللہ دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ اسکول کی فیسیں بھی دے سکتا ہے، وہ کھانے کے لیے پراٹھے بھی دے سکتا ہے. میں نے جب دوسری شادی کا سوچا، میں نے کہا یہ صبح کے پراٹھے چھوڑنے پڑیں گے، پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ نہ پراٹھے چھوٹے نہ شادیاں چھوٹی. خواتین بیان سن رہی ہیں بہت معذرت کے ساتھ، شادیوں پہ میں بات کرتا ہی نہیں ہوں تو میں نے چھوڑ دی. تو ان لوگ کے کہنے پر میں نے 2-4 باتیں کی ہیں. وہ خواتین سن رہی ہوتی ہیں، بہت غصے ہوتی ہیں، شادیوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہ خدا نہ خواستہ کہ طلاقوں کی باتیں کریں بھائی ہم بیٹھ کے. تو میں جو شادیوں کی بات کرتا ہوں اللہ کی قسم خواتین کے فائدے کے لیے کرتا ہوں. جن کی ہو گئی ان کو تو برا لگے گا، جن کی نہیں ہو رہی وہ رل رہی ہیں گھروں کے اندر. ہم چاہتے ہیں ان کی بھی ہو جائیں. بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا اس ٹاپک پر. تو دین کی بھی قدر کریں، علماء کی بھی قدر کریں، دینی مدرسوں کی بھی قدر کریں. اور یاد رکھو مدرسوں کو فنڈ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آتا، مدرسوں کو عوام ہی چلاتی ہے. تو اب لوگ مدرسوں سے پروپیگنڈے کی وجہ سے نہ دور ہو رہے ہیں. تو آپ کے علاقے میں کوئی مدرسہ ہے، اس کو چلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. ہمارے شیخ نے ناظم آباد میں مدرسہ بنایا، چندے کا اعلان نہیں کیا. لوگوں نے کہا حضرت چندہ ہی نہیں ملے گا، جب چندے کا اعلان نہیں کر رہے تو مدرسہ تو بند ہو جائے گا، تو آپ کی بدنامی ہوگی. حضرت نے فرمایا میری بدنامی نہیں ہوگی، ناظم آباد کے سیٹھوں کی بدنامی ہوگی کہ ایک مولوی نے اپنی زندگی وقف کر کے مدرسہ بنایا. اب بیچارہ مولوی یا تو پیسے کما لے یا مدرسے چلا لے. تو وہ ایک مولوی بیچارہ علم دین کی اشاعت کے لیے مدرسہ بنایا، سیٹھ لوگ 30-40 پہ پیسے اڑا رہے ہیں، مدرسے کو نہیں دے رہے. تو انہوں نے فرمایا میں تو اللہ سے قیامت میں کہہ دوں گا کہ اللہ میرا جو کام تھا میں نے کر لیا، باقی کس کو چترول لگا تو ان کو پکڑ. تو یاد رکھو اگر پیسوں کی کمی کی وجہ سے مدرسہ بند ہو جائے تو یہ بدنامی مولویوں کی یا طلبہ کی نہیں ہے، علاقے کے محلوں کے، محلے والوں کے سیٹھوں کی ہے، محلے کے سیٹھوں کی بدنامی. اللہ تعالیٰ ہمیں، اب چندہ تو بول دیا میں نے، سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. آپ لوگ بیٹھیں، کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں، بہت زیادہ رش ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ملیں گے انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. سائڈ پہ ہو جائیں جی، سائڈ پہ ہو جائیں، تحمل کا مظاہرہ فرمائیں. ابھی اذان کا وقت ہے، اذان کے 5 منٹ کے بعد نماز ادا کی جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.